بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آپ سب کو خوش آمدید۔ عید کی چھٹیاں الحمدللہ آپ لوگوں نے گزاری، امید ہے آپ سب کی عید اچھی گزری ہوگی اور کہیں آنے جانے والے واپس اپنے مقام پر پہنچ چکے ہوں گے۔ سب کا وقت خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اچھا گزرا ہو۔ تو ایک بریک کے بعد، چھٹی کے بعد آج ہم نے دوبارہ سے شروع کیا ہے۔ ہم چھٹی سے پہلے یعنی عید سے پہلے تک ہم نے جو آخری سبق پڑھے تھے وہ تھا لیسن نمبر 12 سی اور ڈی، یعنی مصحف میں سے صفحہ نمبر 12 اور اس کا آخری جو دوسرا حصہ تھا وہ ہم نے پڑھا تھا اشارہ سی اور ڈی۔ آج ہم نے صفحہ 13 شروع کرنا ہے اشارہ اے اور بی کے ساتھ۔ ہم شروع کرنے سے پہلے ایک جلدی سے ریویژن لے لیتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کورس 2 اور 3۔ کورس 1 مکمل کرنے کے بعد ہم نے کورس 2 سے پہلا پارہ شروع کیا تھا اور پہلے پارے کے 5 صفحات، ابتدائی 5 صفحات ہم نے کورس 2 میں پڑھے، جس میں بنیادی موضوع ہدایت کا تھا اور ہدایت کے مخاطب افراد کا تھا۔ جن لوگوں نے ہدایت کے پیغام کو تسلیم کیا اور قبول کیا وہ متقین کہلائے، اور انکار کرنے والے کافر اور منافق ٹھہرے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کا مختصر تعارف اور تذکرہ۔ کورس 3 میں ہم نے دوسرے 5 صفحات پڑھے جس میں بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات تھے کہ جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی، اور ان دونوں کورس 2 اور 3 کے اندر آنے والے سارے اشارات کو ہم نے اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ کی فنگر ٹپس پر یاد کیا تھا۔ دائیں ہاتھ پہ کورس 2 تھا اور بائیں ہاتھ پہ کورس 3 تھا۔ اس کے بعد ہم نے کورس 4 شروع کیا ہے جس میں مزید بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات چل رہے ہیں اور بنی اسرائیل کے جو ہے وہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کو ہم پھر سے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ 11واں صفحہ، 12، 13، 14 اور 15۔ تو 11 اور 12 یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے 13واں صفحہ شروع کرنا ہے۔ جو پڑھ چکے ہیں اس کو ایک مرتبہ دہرا لیں۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل، میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ مختصراً جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق، میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب، موسیٰ و عیسیٰ۔ جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق، میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب، موسیٰ و عیسیٰ۔ یہ دو صفحات ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم نے تیسرا صفحہ یعنی 13واں صفحہ شروع کرنا ہے اور اس پر آنے والے اشارات ہم یاد کریں گے۔ کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق طور اٹھا کر۔ کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق طور اٹھا کر۔ کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق طور اٹھا کر۔ اور مختصراً یاد کریں گے، انکار، برا سودا، ایمان، طور۔ انکار، برا سودا، ایمان، طور۔ انکار، برا سودا، ایمان، طور۔ ہم پہلے اشارے کتاب آنے پر انکار سے شروع کریں گے اور اس میں ہم نے ایک آیت دیکھنی ہے، آیت نمبر 89۔ پچھلی آیات سے تعلق کیا ہے کہ اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے بدعمالیوں اور باطل عقائد کا بیان فرما رہے ہیں، اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچی اور پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے۔ اور ان آیات کی روشنی میں ہمیں بھی اپنا حال چیک کرتے رہنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر بھی وہ غلطی اور وہ خامیاں تو نہیں
جو बनी इसराइल में थी। और असबाक इन आयात में से हमें क्या मिल रहे हैं जी, बनी इसराइल अल्लाह ताला से एक नबी के दुआ मांग रहे थे। उन्हें उस नबी की आमद के बारे में और उसकी निशानियों के बारे में इल्म हो चुका था। वो नबी यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो बनी इसराइल ने जानबूझकर उनका इनकार कर दिया और फिर अल्लाह की लानत हो उन काफिरों पर, यानी अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से दूर कर दिया। और इंसान तसव्वुर करे कि क़यामत के रोज़ ऐसे लोगों की क्या हालत होगी और वो कैसा महसूस कर रहे होंगे जिनके बारे में ये कहा गया है कि उन पर अल्लाह की तरफ से लानत है, यानी इनको अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया है। नए अल्फाज सिर्फ 2 हैं हमारे पास इन आयात में, तो बाकी अल्फाज को एक मरतबा यहीं पर तिलावत करते हुए चेक कर लेते हैं। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुन लिमा माअहुम वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना, एक नया लफ्ज़ है, अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू, अरफू एक नया लफ्ज़ है। बाकी सारे अल्फाज हमारे पढ़े हुए हैं, तो 2 नए अल्फाज को हमने स्टडी करना है। आइए शुरू करते हैं तिलावत के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुन लिमा मअहुम वकानू मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फ़लअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और जब आई उनके पास किताब अल्लाह की तरफ से जो तस्दीक करने वाली है उस बात की जो उनके पास है, यानी तौरात। वकानू, और वो थे इससे पहले फतह मांगते उनके खिलाफ जिन्होंने कुफ्र किया। फिर जब आ गया उनके पास हक ऐसा जिसे वो पहचानते थे तो उन्होंने इनकार किया उसका, यानी कुफ्र किया उसके साथ। सो अल्लाह की लानत हो उन काफिरों पर। ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ देख लें। वलम्मा 2 अल्फाज हैं ये, एक है वा और एक लम्मा। वा का माना और, लम्मा का माना जब। जाअहुम 2 अल्फाज, जाअहुम, जाअ आया, हुम उनके पास, क्या आया, किताबुन किताब, मिन इंदिल्लाहि 3 अल्फाज, मिन से, इंदी पास, अल्लाही अल्लाह, तो अल्लाह के पास से, मिन इंदिल्लाहि अल्लाह के पास से आ गई उनके पास किताब। मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाली, सद्दका युसद्दिकु, अल्लमा युअल्लिमु की तरह, तो मुसद्दिक तस्दीक करने वाली, लिमा माअहुम, ये यहाँ पर ली और मा 2 अल्फाज आ गए, ली मा उसकी जो, माअहुम मा और हुम 2 अल्फाज, मा पास या साथ और हुम उनके, उस चीज की तस्दीक करने वाली है जो उनके पास है। वकानू, और वो थे, मिन कब्लू इससे पहले, यस्तफ्तिहूना, यस्तफ्तिहूना फतह मांगते थे। काना के साथ हम कोर्स 1 के एंड में हमने एक चीज, कोर्स 2 में हमने ये बात पढ़ी थी कि काना के साथ जब फेले मुजारे इस्तेमाल होता है, यानी एक तरफ काना का फेले माजी आए और उससे के साथ कोई फेले मुजारे आ रहा हो तो फिर वो पास्ट कंटिन्यूस का माना देता है, फेल माजी जारी का माना देता है। तो वकानू यस्तफ्तिहून, वो फतह मांगा करते थे, यानी ये उनका एक कंटिन्यूस अमल था, वो अक्सर ये काम किया करते थे। तो यस्तफ्तिहून, यस्तगफिरून की तरह है, यस्तफ्तिहून यस्तगफिरून की तरह है। तो यस्तगफिरून का माना था वो बख्शिश मांगते हैं, तो यस्तफ्तिहून का माना हुआ वो फतह मांगते हैं। और हम कोर्स 3 में ये बात पढ़ चुके हैं कि इस्तगफरा वाले पैटर्न पर जितने भी टेबल्स आते हैं मोस्टली उनके अंदर किसी चीज को मांगने, चाहने या तलब करने वाला माना पाया जाता है। तो ये फतह का,
جی کوئی کوشچن ہے پلیز؟ سسٹر شاہین آپ کا مائک آن ہے, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں یا غلطی سے ہو گیا؟ اچھا جی سوری. یستفتحون وہ فتح مانگتے تھے, علی الذین کفروا علی پر, الذین وہ لوگ جنہوں نے جو کفروا انہوں نے کفر کیا, ان لوگوں کے خلاف وہ فتح مانگا کرتے تھے. علی یہاں پر خلاف کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے, ان لوگوں کے اگینسٹ وہ فتح مانگا کرتے تھے, اللہ سے مدد چاہتے تھے. فلما پس جب جاءہم آیا ان کے پاس, کیا آیا؟ ما عرفو جسے وہ پہچانتے تھے, یعنی وہ حق آ گیا جسے وہ پہچانتے تھے. کیسے پہچانتے تھے؟ ان کی کتابوں میں اور ان کے نبیوں نے ان کو بتلا رکھا تھا کہ آخر میں آنے والا نبی کیسا ہوگا. کفروا بھی انہوں نے اس کا انکار کیا, اس کے ساتھ کفر کیا. فلعنت اللہ, فلعنت اللہ تین الفاظ ہیں, فلعنت اللہ سو لعنت ہو اللہ کی, علی الکافرین کافروں پر. تو شرح کے اندر معرفو کا مطلب سر, معرفو کا مطلب یہ بھی یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ نہیں جانتے تھے؟ مطلب ما یہاں پر نہیں کے معنی میں کیوں نہیں آ سکتا؟ ما یہاں پر نہیں کے معنی میں کریں تو یہ کانٹیکسٹ کے مطابق نہیں بنتا, سیاق و سباق. مطلب اگر ترجمہ نہیں والا کریں تو پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ پھر جب آیا ان کے پاس وہ جسے وہ نہیں جانتے تھے تو انہوں نے اس کا کفر کیا, تو کوئی سینس بنتی نہیں ہے. اس لیے یہاں پر ما جو ہے وہ جو کے معنی میں ہے, جسے کے معنی میں. ایسی چیز آئی ہے جس کو وہ پہچانتے تھے, تو جسے پہچانتے ہوں اور پھر ان کے ساتھ اس کا کفر کریں, انکار کریں, تب وہ لعنت کے مستحق ہیں. ایک آدمی کو آپ کوئی بات بتائیں اور اس کو جو ہے وہ اس بات پر یقین ہی نہ ہو کہ یہ حق ہے, اور پھر وہ اس کا انکار کر دے, تو ایسا آدمی تو لعنت کا مستحق نہیں ہے. لعنت کا مستحق تو وہی ہوگا کہ جس کے سامنے کلیئر کٹ بات سامنے آ جائے, حق اور سچ کو سمجھ لے, پھر انکار کرے, تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ یہ تمہاری اپنی ضد اور ہٹ درمی ہے. تو اس لیے یہاں پر ما کا ترجمہ نہیں والا نہیں کیا جا سکتا, جو والا معنی ہی کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. مدینہ کے یہودی ان کی کتابوں میں چونکہ یہ تذکرہ موجود تھا کہ آخر میں ایک نبی آئے گا جس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اسلام اور دین کا غلبہ ہوگا, تو مشرکین جو تھے وہ آپس میں ان کی لڑائیاں جاری رہتی تھی, جنگیں ہوتی تھیں یہودیوں کے ساتھ. تو یہودی جو ہے وہ کمزور تھے مشرکین کے مقابلے میں, تو جب کبھی بھی شکست اور ہزیمت اٹھاتے تو وہ دعا مانگتے کہ اللہ وہ جو آخری نبی آنا ہے اس نبی کو جلدی بھیج دے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر دوسروں کو شکست دے سکیں. اور پھر مدینہ میں رہنے والے جو لوگ تھے وہ یہودیوں کے متعلق یہ بات جانتے تھے کہ یہودی کسی نبی کا انتظار کر رہے ہیں. ہم اگر سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو بیعت عقبہ اولیٰ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر یثرب سے اور مدینہ سے آئے ہوئے کچھ نوجوانوں کو دعوت دی, تو مدینہ کے اندر وہ یہودیوں سے باتیں سنتے تھے. اسی لیے وہاں ان کا مکالمہ آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو انہوں نے آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں مدینہ کے یہودی جو ہے وہ اکثر دعائیں مانگتے تھے. تو اس طرح کرتے ہیں کہ ہم پہل کرتے ہوئے ان کا ساتھ دے دیتے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ مل جائیں, اور کل کو جب یہ غلبہ حاصل کریں تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی ہوں بجائے اس کے کہ ہم ان کے خلاف ہوں. تو خیر وہ جانتے تھے, یہودی جانتے تھے, تو یہ بات کرتے تھے. اور بعض سیرت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ اکثر مشرکین مکہ کو یہ دھمکی دیا کرتے تھے کہ اب تو تم ہمارے اوپر چڑھائی کر جاتے ہو, لیکن ایک نبی آئے گا, اس کے ساتھ مل کر ہم طاقتور ہو جائیں گے اور پھر ہم تم لوگوں کو شکست دے دیں گے اور تم لوگوں پر غالب آ جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد مدینہ کے یہودی اس بات کو نہ صرف یہ کہ یقینی طور پر جان چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں,
بلکہ وہ آپس میں اس بات کا ڈسکشن اور تذکرہ بھی کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں اور یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ان کی کتابوں میں ملتا ہے. لیکن صرف علم کافی نہیں ہوتا بلکہ اس علم پر عمل بھی ہونا چاہیے. جب علم ہو جائے اور اس پر عمل ہو تب جا کر وہ علم جو ہے مفید علم ہوگا، علم نافع ہوگا. اگر علم ہو لیکن اس علم کے مطابق عمل نہ ہو تو یہ علم جو ہے وہ بجائے فائدے کے وبال اور نقصان کا باعث ہوگا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیوں کیا تھا، یہ تفصیل اگلی آیات میں اگلے سبق میں انشاءاللہ آ جائے گی کہ کس وجہ سے انہوں نے انکار کیا. ایک حدیث کا حصہ، ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک یہودی عالم کی بیٹی ہیں اور دوسرے یہودی عالم کی بھتیجی. وہ یہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو میرے والد اور چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے گئے. جب وہ لوگ گھر لوٹے تو میں نے انہیں یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا کہ چچا نے کہا، کیا حقیقت میں یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں جو ہے وہ پیشن گوئیاں کی گئی تھیں؟ تو حضرت صفیہ کے والد نے کہا کہ ہاں خدا کی قسم یہ وہی ہیں. چچا نے کہا کیا تمہیں یقین ہے؟ والد نے کہا ہاں بالکل یقین ہے. تو چچا نے پوچھا تو پھر اب کیا ارادہ ہے آپ کا، کیا کریں گے آپ؟ والد نے کہا کہ میں اپنی حد تک اس کی بھرپور مخالفت کروں گا اور اسے اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا. سیرت ابن ہشام میں یہ جو ہے وہ بات لکھی گئی ہے سیرت کے تذکرے سے. تو وجہ کیا تھی؟ ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل اور یہودی جو تھے وہ سارے چونکہ بنو اسرائیل میں سے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ تمام کے تمام انبیاء جو آئے ہیں وہ موسٹلی حضرت بنی اسرائیل، جو انبیاء آئے ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے یعنی بنی اسرائیل میں سے آئے. تو یہ اس زون میں تھے کہ نبوت تو گویا ہمارے ہی خاندان اور ہمارے ہی فیملی کا خاصہ ہے، ہمارے علاوہ کسی اور فیملی کا کوئی فرد نبی نہیں ہو سکتا. لیکن جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ آپ بنو اسماعیل سے ہیں اور آپ جو ہے وہ آخری نبی کے طور پر آئے ہیں، تو یہ ایک جو ہے وہ خاندانی عصبیت اور قبائلی عصبیت کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، باوجود اس کے کہ باقی ساری علامتیں اور نشانیوں کو وہ پہچان چکے تھے. تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب حق آ جائے تو پھر ہمارے باقی سارے مفادات جو ہیں وہ ایک طرف ہو جانے چاہیے. ہمیں حق کو قبول کرنا چاہیے، ہمیں اس چیز کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ حق ہمارے ہی طرف سے ہوگا تو ہم اس کو مانیں گے. اگر ہمارے جو ہے وہ کوئی ہٹ کر کوئی دوسرا شخص حق بات کر رہا ہے تو چونکہ وہ ہمارے جو ہے وہ خاندان اور فیملی کا نہیں ہے یا ہمارے قبیلے کا نہیں ہے، ہمارے ملک کا نہیں ہے، ہمارے علاقے کا نہیں ہے، ہماری زبان کا نہیں ہے، تو اس لیے ہم نہیں مانیں گے کیونکہ یہ کام تو ہمارا تھا. اس لیے حق بات حق ہے، جہاں سے بھی ملے اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کر لینا چاہیے. ایک مرتبہ اس آیت کو دہرا لیں ترجمے کے ساتھ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور وہ اس سے پہلے تھے، یستفتحون، فتح مانگا کرتے تھے، علی الذین کفروا، ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا. فلما جاءہم، پھر جب آیا ان کے پاس وہ حق، ما عرفوا، جسے وہ پہچانتے تھے، کفروا بہ، تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ. فلعنت اللہ علی الکافرین، سو لعنت ہو اللہ کی کافروں پر. تو بامحاورہ ترجمہ، اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے کتاب آئی اس چیز کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے، اور وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ آیا جسے وہ پہچانتے تھے تو وہ اس کے منکر ہو گئے، تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے.
اسباق ایک مرتبہ ہم پھر سے دیکھ لیتے ہیں، اس سے پہلے ہم دعا کہ بنی اسرائیل اللہ سے ایک نبی کی دعا مانگ رہے تھے اور انہیں اس نبی کی آمد کے بارے میں اور اس کی نشانیوں کے بارے میں علم ہو چکا تھا، یعنی جب وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے جان بوجھ کر اس کا انکار کیا۔ اللہ کی لعنت ہے ایسے کافروں پر، یعنی اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تصور کیجئے کہ ایسے لوگ جن کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہو، قیامت والے دن وہ کس سختی اور مشکل میں ہوں گے۔ اللہم احفظنا من۔ تو ان آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے کہ ہم حق کو جان لینے کے بعد کبھی بھی اس کا انکار نہ کریں، بلکہ اس کو تسلیم کریں اور اس پر عمل کریں۔ آئندہ کے لیے پلان بنایا جائے کہ انشاءاللہ ہم اس بات کو یاد رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کا انکار کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے تاکہ ہم کافروں کی طرح نہ ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ اور فرما برداری کے ساتھ زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسماء جو استعمال ہوئے ان آیات میں، ان کی واحد اور جمع دیکھتے ہیں۔ کتاب واحد ہے، اس کی جمع کتب پہلے بھی آ چکا، اور اس کے علاوہ کوئی اور ایسا اسم نہیں جس کی ہم جمع دیکھیں۔ افعال کو دیکھ لیتے ہیں، 3 حرفی صحت مند افعال میں پہلا فعل استعمال ہوا ہے کفرو، اور یہ آئی تھنک ایک ہی ہے، کفرو ہی ہے۔ تو کفرو فعل ماضی ہے، ہم اس کی پہلے پریکٹس کر چکے ہیں۔ نصارہ کا پیٹرن ہے یہ، فا اگر آپ کے پاس بک میں بھی لکھا ہوا ہے تو اس کو بھی ٹھیک کر لیں، یہ نصارہ کا پیٹرن ہے۔ کفارہ یکفر اکفر، کفارہ یکفر اکفر، کافر مکفور کفر، انکار کرنا کفر کرنا۔ اور عرف ضربہ کا پیٹرن، عرفہ یعرف اعرف، عارف معروف عرفان، اور معرفت بھی اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے معرفت۔ تو عرفہ اس نے پہچانا، تو عارف کہتے ہیں پہچاننے والا، معروف جس کو پہچانا گیا، معروف اس کو کہتے ہیں جو پہچانا گیا، یعنی نون ہے، فیمس ہے، اس کو زیادہ جانا جاتا ہے۔ کمزور افعال میں سے آیا جاء، کمزور بھی ہے اور حمزہ والا بھی ہے۔ جاء یجیء کا پورا ٹیبل ہم کر چکے ہیں پہلے کورس 2 میں۔ کانو، کانا کا ٹیبل بھی استعمال ہوا، ہر دوسری لائن میں کہیں نہ کہیں کانا یا قالا استعمال ہوتے ہیں۔ مزید فیہ میں مصدق اسم الفاعل ہے، مصدق، تو یہ مصدق معلم کی طرح ہے، مصدق جو ہے یہ معلم کی طرح ہے۔ تو معلم سے فعل ماضی بنا تھا علم یعلم، تو مصدق سے بنے گا صدق یصدق صدق، مصدق مصدق تصدیق، صدق یصدق صدق، مصدق مصدق تصدیق۔ اور یستفتحون ابھی ترجمے کے دوران ہم دیکھ چکے ہیں، یستفتحون یستغفرون کی طرح ہے، مادے کے الفاظ ہیں فا تا اور ہا، اور یہ استغفرہ کا پیٹرن ہے، استغفر یستغفر تھا تو یہ بن جائے گا استفتح یستفتح، استفتح یستفتح، استفتح، مستفتح مستفتح استفتاح، استفتح یستفتح استفتح، مستفتح مستفتح استفتاح۔ استفتح اس نے فتح مانگی، یستفتح وہ فتح مانگتا ہے، مستفتح فتح مانگنے والا، مستفتح جس سے فتح مانگی جائے، جس سے فتح مانگی جائے۔ تو الحمدللہ یہ افعال اور اسماء ہم نے کور کر لیے ہیں پورے آیات میں، مزید کوئی تشریح اور تفصیل کی بات ہے نہیں۔ کوئی بات کسی کو نہ سمجھ میں آئی ہو، کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہیں، ادروائز ہم اپنا دوسرا لیسن شروع کر لیتے ہیں۔ جی
اچھا تو چلتے ہیں جی گرامر کے ساتھ. گرامر میں صفحہ نمبر 13 اشارہ 1 کے ساتھ جو گرامر ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہم پڑھیں گے صفت، تفضیل اور مبالغہ کے الفاظ. ابھی تک ہم نے جو ٹیبل پڑھا اس میں ہم نے فعل پڑھے، فعل ماضی، پاسٹ اور فعل مضارع پڑھا جو پریزنٹ یا فیوچر کو بتاتا ہے، فعل امر پڑھا امپیریٹو، اور اسم الفاعل پڑھا، اسم المفعول پڑھا اور مصدر پڑھا. اس کے علاوہ کچھ اور الفاظ ہیں جو اسی طریقے سے جیسے فاعل مفعول بنایا جاتا ہے، ایسے ہی کچھ اور الفاظ ہیں جو روٹ لیٹرز پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے بنائے جاتے ہیں. ان میں سے ایک صفت ہے، اس کا تھوڑا سا تعارف ہمارا QC1 میں تھا. جیسے ہم نے پڑھا تھا رحیم، کریم، جمیل، ایک ہی ساؤنڈ پر آنے والے الفاظ جو ہیں ان کے اندر ہمیشہ کام کرنے والا، ہمیشگی کا معنی پایا جاتا ہے. اور اسی طرح ہم نے ایک پڑھا تھا تواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بار بار توبہ قبول کرنے والا. تو یہ جو مفہوم کے اندر لفظ کے معنی اور مفہوم کے اندر تھوڑی سی کمی یا زیادتی پائی جاتی ہے یا کوئی خاص ایک مفہوم پیدا ہوتا ہے، تو اس حساب سے یہ 3 طرح کے الفاظ بنتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں صفت، ایک کو کہتے ہیں تفضیل اور ایک کو کہتے ہیں مبالغہ. آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں. اس کورس میں ہم پڑھ رہے ہیں صرف اور نحو کے کچھ اسباب. صرف کیا ہے کہ جس کے اندر الفاظ بنائے جاتے ہیں حروف سے. اس میں ہم نے جو اس کورس میں نیا سیکھا وہ مؤنث کے صیغے ہم نے سیکھے، ضمیریں بھی اور فعل بھی. اس کے علاوہ ہم نے 2 کے صیغے سیکھے. ہم اس سے پہلے واحد اور جمع دیکھ رہے تھے، اس میں ہم نے 2 کے صیغے بنانا سیکھا. پھر ہم نے مجہول کے صیغے سیکھے جو ہم پہلے بھی کچھ سیکھ چکے تھے، ہم نے مزید ڈیٹیل سیکھی. اور ایک نیا ٹیبل ہم نے کروما کا پریکٹس کیا، کروما یا کروم. اور آج اور اس سے پچھلے سبق میں ہم اسم مکان سیکھ چکے ہیں، مفعل، مفعل اور مفعلہ، مخرج، مسجد اور مدرسہ. یعنی کام کے کرنے کی جو جگہ ہو یا وقت ہو اس کے لیے ایک خاص پیٹرن پر جو لفظ آتا ہے، اسم آتا ہے، اس کو اسم مکان کہتے ہیں. پچھلے سبق میں ہم جو سیکھ چکے ہیں وہ ہے کیا؟ اسم مکان. اور اس کو یاد رکھنے کے لیے ہمارے پاس ایک جملہ ہے، میں گھر کے مخرج سے نکل کر مسجد جاتا ہوں اور پھر مدرسہ کو جاتا ہوں. تو یہ 3 جو ہے وہ وزن ہے، 3 پیٹرن ہے اسم مکان کے، مخرج، مسجد اور مدرسہ. یعنی ایک کوشچن ہے یہ اس میں ورک بک میں تھا، اس میں مکان کی جمع کس وزن پر آتی ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آئی بات. اسم مکان ہم نے پڑھا تھا مخرج، مسجد اور مدرسہ، یعنی تینوں پیٹرن جو ہیں اس کی جمع جو آئے گی وہ مفاعل کے وزن پر آئے گی. یعنی میم کی جگہ میم رہ جائے گا، الف کی جگہ الف، فا، عین اور لام کی جگہ پر جو ہم نے اسم مکان پڑھا ہے اس کے جو مادے کے حروف ہیں وہ ایڈ کر دیں گے. فا کی جگہ پر پہلا حرف آ جائے گا، عین کی جگہ پر دوسرا حرف آ جائے گا اور لام کی جگہ پر تیسرا. تو اس حساب سے ہمارے پاس مخرج ہے تو ہم نے اس کا وزن نکالا مفعل. تو اب ہم نے اس کی جمع بنانی ہے مفاعل. تو میم کی جگہ میم، فا کی جگہ آ جائے گا خا، عین کی جگہ آ جائے گا را اور لام کی جگہ جیم. تو یہ بنے گا مخرج سے مخارج. اور اسی طرح مسجد سے بنے گا مساجد اور مدرسہ سے بنے گا مدارس. تو جمع جو ہے وہ اسم مکان کا اپنا وزن یعنی سنگولر کا وزن چاہے مفعل ہو، چاہے مفعل ہو، چاہے مفعلتن ہو، تینوں صورتوں میں جمع جب بنائیں گے تو اس کا وزن ایک ہی آئے گا اور وہ مفاعل کا وزن ہوگا. یعنی مخارج، مساجد، مدارس، مکاتب، مقابر، اس طریقے سے مشارق، مغارب. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. مخارج، مساجد، مدارس. اچھا اس میں ہم نے ایک چیز اور پڑھی تھی کہ مفعل کب آتا ہے، یعنی جب فعل مضارع کو دیکھیں گے، اگر فعل مضارع میں سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر آ رہی ہو تو اس کا اسم مکان بھی مفعل یعنی سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر والا بنے گا. اور اس کی ہم نے مثال لی تھی مجلس، جلسہ یجلسو ہے تو اس سے بنے گا مجلس. اور اگر سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر نہیں ہے، زبر یا پیش ہے، تو دونوں صورتوں میں جو اسم مکان بنے گا وہ
مفعل کے وزن پر بنے گا. جیسے سجا جو خرجا یخرجو سے مخرج بنے گا، مخرج نہیں بنے گا. خرجا یخرجو سے مخرج بنے گا. اور اسی طریقے سے کتبہ یکتبو سے مکتب بنے گا، مکتب نہیں بنے گا. اور مدرسہ تا والا جو تھا اس کے بارے میں ہم نے بات پڑھی تھی کہ کوئی ایسی جگہ جہاں پر کوئی کام کثرت سے ہوتا ہو یا بار بار ہوتا ہو تو ایسے کے ساتھ تا کو ایڈ کر دیا جاتا ہے، جو اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ کوئی کام یہاں پر کثرت سے یا بار بار ہوتا ہے. اور ایک چیز اور ہم نے پڑھی تھی کہ رول کے مطابق سجدہ یسجد ہے تو مسجد ہونا چاہیے، شرق یشرق ہے تو مشرق ہونا چاہیے، غرب یا غروب ہے تو مغرب ہونا چاہیے. لیکن عربوں نے قرآن میں، حدیث میں اور عربی زبان میں مسجد مشرق مغرب استعمال کیا زیر کے ساتھ. تو یہ ایک ایکسیپشن ہے، ایکسیپشن کی وجہ سے یہاں پر یہ والا رول جو ہے اپلائی نہیں ہو رہا. ادروائز رول یہی ہے کہ یہ مفعل کا وزن تبھی آئے گا جب فعل مضارع میں سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر آ رہی. ٹھیک ہے جی، یہ وہ ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم نے پڑھنا ہے اس میں صفت، اسم تفضیل، اسم مبالغہ، یہ 3 ٹاپکس ہم پڑھیں گے. تو ہم اس سے پہلے جو پڑھ چکے ہیں وہ ہے فاعل یعنی کام کرنے والا. ہم نے پڑھا ناصر ینصر سے ناصر مدد کرنے والا، ضرب یضرب سے ضارب مارنے والا، اور حکم یحکم سے حاکم حکم دینے والا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص ہمیشہ وہ کام کر رہا ہے، یہ جسٹ مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ کیا، 2 دفعہ کیا، 3 دفعہ کیا، لمیٹڈ ہے اس کا کام کرنا، لمیٹڈ ہے. جب ہم نے کسی شخص کے بارے میں یہ بتانا ہو کہ وہ یہ کام کر رہا ہے، یعنی وہ مدد کرنے والا ہے یا وہ حکم دینے والا ہے یا وہ کھولنے والا ہے، تو وہ ہم فاعل والا ساؤنڈ یوز کرتے ہیں. ناصر، فاتح، ضارب، حاکم اس طریقے سے یوز کرتے ہیں. لیکن اگر ہم نے یہ بتانا ہو کہ جو کام ہم اس کے بارے میں بتا رہے ہیں مثلا وہ مدد کرنے والا ہے، تو وہ کبھی کبھار مدد نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ اس کی خاصیت اور صفت ہے کہ وہ جب بھی اس کے پاس جائیں تو وہ ہمیشہ مدد کرتا ہے. تو جو ہمیشہ والا معنی، ہمیشہ مدد کرنے والا، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں اسم صفت. اسم صفت کے کچھ مخصوص اوزان ہیں، تو کچھ مزید خاص پیٹرنز ہیں. ان پیٹرنز پر اگر وہ الفاظ آ رہے ہوں تو پھر اس کو اسم صفت کہتے ہیں. اور اس اسم صفت کے اندر یہ بلٹ ان ایک فیچر ہوتا ہے کہ ایک تو بیسک معنی ہے، جیسے نصارہ سے مدد کرنے والا معنی ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ مدد کرنا. لیکن جب ہم نصیر کہیں گے تو اس کا معنی پھر صرف مدد کرنے والا نہیں ہے، بلکہ پھر اس کا معنی ہوگا ہمیشہ مدد کرنے والا. ٹھیک ہے جی، اگر وہ ہمیشہ مدد کرتا ہے، اس کی یہ عادت اور صفت ہے، تو صفت جو ہے اور عادت جو ہے وہ کبھی بھی کسی سے جدا نہیں ہوتی. تو یہ اس کی نیچر ہے کہ وہ مدد کرنے والا ہے، تو پھر ہم اس کو ناصر کے بجائے نصیر کہہ کر بلاتے ہیں. صورت میں فعیل کے وزن پر نصیر کا لفظ استعمال کریں گے، یہ بتانے کے لیے کہ مدد کرنا اس کی صفت ہے. اسی طرح کبیر یعنی بڑائی والا، علیم یعنی جاننے والا. تو کابر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن کابر جو ہے وہ بہت ہی کم استعمال ہونے والے الفاظ میں سے. کبیر جو بڑا ہے تو یہ نہیں کہ کل تک چھوٹا تھا آج بڑا ہو گیا، بلکہ نہیں، وہ ہمیشہ سے ہی اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ بڑا ہے. اور علیم جاننے والا ہے، تو جاننے والا ایسا نہیں ہے کہ وہ کل تک جاہل تھا اب جاننے والا ہو گیا، بلکہ وہ ہمیشہ سے جاننے والا ہے. اور یہ ساری ہم بات کریں جب، تو یہ صفات ایسی ہیں جو موسٹلی اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہوتی ہیں. یہ نصیر اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبیر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، علیم بھی اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اگر وہ صفت کو کمپیریزن کے طور پر بیان کیا جائے، مثلا مدد کرنے والا تو ہے لیکن ہمیشہ بھی مدد نہیں کرتا، لیکن کثرت زیادہ کرتا ہے، یعنی ایز کمپیئر ٹو ادر پیپلز، کہ ہم دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اگر دیکھیں کہ 4 لوگ اور بھی مدد کرنے والے ہیں، لیکن ان 4 لوگوں کے مقابلے میں اگر ہم اس شخص کی بات دیکھیں تو یہ ان سے زیادہ مدد کرنے والا ہے.
اس چیز کو جب ہم کمپیریزن کرتے ہوئے اور کمپیریٹیولی بیان کر رہے ہوں تو پھر جو لفظ استعمال ہوگا وہ افعلو کے وزن پر آتا ہے. افعلو کے وزن پر آئے گا، جیسے کبیر سے اکبرو، افعلو کا وزن. علیم سے اعلم. کبیر کا معنی ہے بڑا، اکبر کا معنی زیادہ بڑا، یعنی جو بڑا ہے لیکن کس سے بڑا ہے؟ یہ جو 4-6 لوگ ہیں ان لوگوں سے زیادہ بڑا ہے. اعلم زیادہ جاننے والا. جی اکثر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ انی اعلم من اللہ ما لا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے ایسی باتیں جانتا ہوں جو میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. انبیاء کرام نے قرآن مجید میں انبیاء کا یہ مقولہ اور یہ بات اکثر کوٹ کی گئی ہے کہ نبیوں نے اپنی امت کو یا اپنے جو ان کے لوگ تھے قوم کے، ان کو کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں زیادہ جانتا ہوں اس چیز کو جو تم نہیں جانتے. تو اعلم اور اکبر اور اسی طرح انصر کا معنی پھر کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مدد کرنے والا. باقی بھی مدد کرنے والے ہیں لیکن ان کے مقابلے میں یہ زیادہ مدد کرنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کو کہتے ہیں اسم تفضیل. تفضیل فضیلت سے ہے، اور فضیلت جو ہے وہ فضل سے، فضیلت سے بڑائی اور افضلیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ اس کو اس چیز میں، اس صفت کے اندر باقیوں پر فضیلت اور برتری حاصل. تو کبیر ایک ہمارے پاس صفت ہے. کبیر کا معنی بڑا، مؤنث اگر ہوگا بڑی تو کبیرہ تا آ جائے گا. اسی طرح کثیر ہے تو کثیر کے ساتھ تا لگا دیں گے مؤنث کے لیے، کثیرہ زیادہ. رحیم رحم کرنے والا. عظیم عظمت والا. شدید سخت. علی بلند. تو کبیر سے اگر ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہو کہ کبیر کو ہم نے کمپیریٹیولی بیان کرنا ہے تو ہم کہیں گے اکبر زیادہ بڑا ہے یا بہت بڑا ہے. اور یہ سیاق و سباق کے اعتبار سے کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے اکبر کا ترجمہ یا جو بھی اس میں تفضیل ہے اس کا ترجمہ کیا جائے گا کہیں پر زیادہ یا بہت زیادہ یا سب سے. دوسروں کے لیے بھی اسی طریقے سے یہ چلے گا. یعنی کبھی اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ اکبر کے بعد کوئی اور مزید بات نہیں ہے. لیکن کوئی ایک کسی عام آدمی کے بارے میں بات کرنی ہو اور اس کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے ہم کہیں کہ یہ آدمی اس دوسرے آدمی سے زیادہ بڑا ہے تو پھر ہم کہیں گے ھذا اکبر من ذالک. من کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے ہم اس طریقے سے یہ بات کرتے ہیں. تو جب من کے ساتھ آتا ہے تو یہ اسپیسیفکلی کمپیریزن کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے. ھذا اکبر من خالد، یہ خالد سے بڑا ہے. یعنی کیا معنی؟ خالد سے تو بڑا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا جو ہے اس سے یہ بڑا نہ ہو، تو یہ تھوڑا محدود معنی ہوگا. لیکن اگر ھذا اکبر کہہ دیں اور من کے بعد آگے کچھ اور یوز نہ کریں، صرف اکبر کہہ دیں تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ یہ چونکہ اوپن چھوڑ دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زیادہ بڑا ہے، یہ زیادہ بڑا ہے. کیسے قرآن مجید میں استعمال ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے سورج کی طرف، ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب، ستارے جو ہیں یہ میرا رب ہے. غروب ہو گئے تو وہ ختم. فرمایا کہ میں جو ہے وہ ان ڈوبنے والوں کو، غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر چاند کو دیکھا تو چاند کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہے. اور پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں جو ہے وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اور پھر جب سورج آیا تو سورج کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ قرآن نے نقل کی، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے. یعنی ستارہ چھوٹا تھا، چاند اس سے تھوڑا بڑا تھا اور سورج جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا تھا. تو اس کے بارے میں کہا کہ یہ زیادہ بڑا ہے تو یہ میرا رب ہے. لیکن جب وہ بھی غروب ہوا تو پھر فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے مشرکوں میں سے نہیں پیدا کیا بلکہ میں ایک اللہ کے لیے خالص کرتا ہوں اپنے آپ. تو اب اگر کمپیریزن کے طور پر ذکر کرنا ہو تو اکبر، افعل، اسلم، اعظم، اکبر و اشرف کے ساتھ من کا استعمال ہوگا. انا اکبر من خالد، میں خالد سے بڑا ہوں. ہوا اعظم منی، وہ مجھ سے
زیادہ عظیم ہے، تو یہ کمپیریزن ہے. لیکن اگر صرف کہہ دیا جائے ہوا اعظم، وہ بہت عظیم ہے، وہ بہت عظیم ہے. ایسے ہی اللہ اکبر میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اسی طرح کثیر کا معنی زیادہ، تو اکثر کا معنی دوسروں سے زیادہ، یعنی اکثر منکم قرآن میں استعمال ہوا انا اکثر منک مالا، میں تمہارے مقابلے میں زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے، یعنی میرے پاس مال زیادہ ہے. تو کثرت کا معنی جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے آتا ہے. اسی طرح رحیم رحم کرنے والا، ارحم زیادہ رحم کرنے والا. حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحم امتی بامتی، میری امت میں زیادہ رحم کرنے والا میری امت کے ساتھ وہ کیا ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا عظیم عظمت والا، اعظم زیادہ عظمت والا. یہاں پر بھی وہی مفہوم ہے جو اکبر اور ارحم اور اکثر وغیرہ میں ہے کہ اگر من کے ساتھ استعمال ہوگا تو کمپیریزن کے لیے آئے گا، اور اگر وداؤٹ من آئے گا تو پھر جنرلی زیادہ یا بہت زیادہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. شدید کا معنی سخت، تو اشد کا معنی زیادہ سخت، اشد کا معنی زیادہ سخت. علی کا معنی ہے بلند، تو اعلیٰ کا معنی زیادہ بلند، اعلیٰ کا معنی زیادہ بلند کے معنی میں استعمال ہوگا. سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے، تو بہت یا زیادہ بلند کے معنی میں استعمال ہوگا. تو یہ کبیر سے آئے گا اکبر، کثیر سے اکثر، رحیم سے ارحم، عظیم سے اعظم، شدید سے اشد. یہ اصل میں اشددو تھا، اعظم ارحم اکثر کی طرح اشددو تھا. دو دال دو حروف ایک جیسے آگے، تو جیسے ہم ٹیبلز میں بھی مرج کرتے آئے ہیں، ظنہ میں کیا ہم نے، ظلہ میں کیا، تو اسی طرح یہاں پر بھی اشد میں بھی اشددو سے اشدو ہو گیا، اور علی سے اعلی ہو گیا. اور ایک بات اور اس میں نوٹ کر لیں کہ یہ جو اکبر و ارحم و اکثر و اشد وغیرہ ہیں، ان کے آخر میں تنوین نہیں آتی، سنگل حرکت کے ساتھ یہ پڑھے جاتے ہیں. اکبرن نہیں ہوگا، ارحمن نہیں ہوگا، بلکہ اکبر، ارحم، اکثر، اشد استعمال ہوگا سنگل حرکت کے ساتھ. یہ ٹاپک انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم اگلے کورس میں پڑھیں گے، لیکن فی الحال اتنا ذہن میں رکھیے کہ ان پر صرف سنگل حرکت استعمال ہوتی ہے. تو علیم کا معنی جاننے والا، قریب کا معنی قریب، قلیل کا معنی کم تھوڑا، کریم کا معنی کرم کرنے والا بزرگ، حمید کا معنی قابل تعریف، مجید کا معنی بزرگی والا. اب علیم سے کیا بنے گا؟ اعلم. علیم کا معنی جاننے والا، تو اعلم زیادہ جاننے والا. قریب کا معنی قریب ہے، تو اس سے بنے گا اقرب زیادہ قریب، قریب سے اقرب زیادہ قریب. قلیل سے بن جائے گا اقل، کسی کے مقابلے میں کم. کریم کا معنی کرم کرنے والا، تو اکرم زیادہ کرم کرنے والا. حمید سے احمد زیادہ قابل تعریف، اور مجید سے امجد زیادہ بزرگی والا. تو یہ ہمارے ہاں نام ہوتے ہیں. آج کے بعد جن لوگوں کے بھی ایسے نام ہیں ان کو اپنا نام کا معنی اور مفہوم زیادہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اکرم، احمد، امجد، اشرف، اکبر، یہ سارے ہمارے یہاں نام بھی رکھے جاتے ہیں. تو صفت کے وزن جو ہے وہ میں نے بتایا کہ کچھ خاص اوزان ہیں، کچھ خاص پیٹرن ہیں جن پر اگر کوئی لفظ آ رہا ہو تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ صفت کا وزن ہے. ان میں سے ایک مشہور وزن ہے فعیل. فعیل جیسے کریم، لطیف، حکیم. ٹھیک ہے جی. اور یہ بریکٹس میں لکھا ہوا ہے لازم. لازم کہتے ہیں ایک بالکل جو ہے وہ مختصر سا تعارف لے لیں. فعل جو ہے وہ دو طرح کے ہوں گے. جتنے بھی ہم ٹیبلز پڑھتے ہیں، فعل پڑھتے ہیں، وربز دیکھتے ہیں، وہ مفہوم کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے دو طرح کے ہوں گے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کا اثر ڈائریکٹ کسی دوسرے شخص پر یا کسی دوسری چیز پر پڑتا ہے. مثلا فتح
تو فتح اس نے کھولا. تو اب اس کے بعد دو سوال آئیں گے, ایک کس نے کھولا, کھولنے والا کون ہے, اور دوسرا کس چیز کو کھولا. تو کس نے کھولا میں تو آ جائے گا کھولنے والا یعنی کام کرنے والا, اور جس چیز کو کھولا ہے وہ آ جائے گا جس پر اس کھولنے والے فعل کا کام کا اثر ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک یعنی ہر ورب کے لیے ایک تو سبجیکٹ ہوگا اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے ساتھ آبجیکٹ ضروری ہوگا کمپلیٹ سینس لینے کے لیے. اگر میں صرف کہوں فتح خالد, خالد نے کھولا, تو جملہ مکمل نہیں ہوگا, ایک کمپلیٹ سینس ملے گا نہیں کہ خالد نے کیا کھولا, خالد نے دروازہ کھولا, خالد نے کھڑکی کھولی, خالد نے کتاب کھولی, خالد نے کاپی کھولی, کیا کھولا. تو جب تک آگے آبجیکٹ میں نہیں بتاؤں گا کہ خالد نے دروازہ کھولا تب تک ایک کمپلیٹ سینس نہیں ملے گی. تو کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ایک آبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس کے اوپر کام کا اثر پڑ رہا ہو, اور جبکہ اس کے مقابلے میں کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے ذہابا گیا, اب فعل آیا ذہابا گیا, تو اب اس کے بعد ایک سوال پر بھی بات پوری ہو سکتی ہے. کون گیا؟ خالد گیا. ذہابا خالد, خالد گیا. جاء ناصر, ناصر آیا. تو ذہابا گیا, جاء آیا. اب کہ اس کے آنے کی وجہ سے کوئی دوسرا آبجیکٹ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو ایڈ کریں. ذہابا خالد, خالد گیا, بس گیا. اس کے جانے سے ڈائریکٹ کسی چیز پر یا کسی شخص پر کوئی اثر نہیں آ رہا, تو اس لیے وہ صرف ورب اور اس کے ساتھ سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا اگر آ جائے تو ایک کمپلیٹ سینس ہمیں مل جاتا ہے. تو یہ دو کیٹیگری ہوگی فعل کی, ایک وہ کہ جس کے ساتھ آبجیکٹ ضروری ہوتا ہے, اور ایک وہ جہاں پر آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو جس کے ساتھ آبجیکٹ ضروری نہ ہو ایسے فعل کو کہتے ہیں فعل لازم. یعنی ذہابا ہمارے اس ترتیب سے اس ساری تفصیل کے مطابق ذہابا جو ہے وہ فعل لازم ہوگا. اسی طرح جاء بھی فعل لازم ہوگا, عطا بھی فعل لازم ہوگا. ہم نے فعل پڑھا ہے کروما, کروما کا معنی وہ باعزت ہوا, وہ سخی ہوا. تو سخی ہونا ایک بیسک مفہوم لینے کے لیے صرف سبجیکٹ کافی ہے. کروما خالد, خالد سخی ہوا, بس کافی ہے. اب آگے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی سخاوت کا اثر کس پر پڑا ہے. اگر یہ نہیں بھی پتا ہوگا تو بھی ہمیں سخاوت کا اور جملے کا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے. تو کروما جو ہے وہ فعل لازم ہے کیونکہ اس کے لیے آبجیکٹ ضروری نہیں ہے. اسی طرح لطوفہ یلطف, نرم ہونا, لطوفہ یلطف نرم ہونے کو کہتے ہیں, تو لطیف اس سے آ رہا ہے. اسی طرح حکومہ یحکم, حکمت والا ہونا, زیرک ہونا, حکمت والا ہونا, ذہین ہونا, اور جو ہے وہ باریک بین ہونا. تو یہ بھی کام جو ہے وہ اس کا اثر کسی دوسرے پر ڈائریکٹ جا نہیں رہا. تو اس لیے یہ سارے کے سارے فعل جو ہے, اور ایک جو ہے وہ ٹپ کے طور پر یاد رکھیے کہ کروما کا جو پیٹرن ہم نے پڑھا ہے اس پر آنے والے جتنے بھی افعال آئیں گے, ہم نے پچھلے سبق میں اس کی پریکٹس کی تھی, وہ سارے کے سارے ہی فعل لازم ہوں گے کیونکہ ان سب کے اندر ہونے والا میننگ, ہونے والا کانسیپٹ پایا جا رہا ہے. سخی ہوا, کریم ہوا, عظیم ہوا, شریف ہوا, بڑا ہوا. تو ہم نے فعل کی ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ ایسا لفظ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا بتایا جائے, کرنا یا ہونا بتایا جائے. تو ایسے فعل جن کے اندر کسی کام کا کرنا بتایا جائے وہ فعل جو ہے وہ آ جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں فعل متعدی. فعل متعدی جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں متعدی امراض, یعنی ان کا اثر آگے پھیلتا ہے. تو متعدی فعل کیا مانا کہ اس کا اثر آگے دوسرے کسی فرد تک جائے گا, کسی چیز تک جائے گا. اور جن فعل کا ترجمہ ہم کرتے ہوئے کام کا ہونا بتاتے ہیں, وہ شریف ہوا, وہ کریم ہوا, وہ گیا, وہ آیا, اس کا اثر کسی دوسرے پر نہیں آ رہا, تو اس کو فعل لازم کہتے ہیں. ایک اور جو ہے وہ آسانی کے لیے فعل متعدی کی ڈیفینیشن دوبارہ بتائیں گے کائنڈلی. فعل متعدی وہ ہوگا کہ جہاں پر کام جو فعل ہے, کام ہے, اس کا اثر کسی دوسرے تک جا رہا ہو. جیسے نصرہ ہے, نصرہ کا معنی اس نے مدد کی. تو اب ایک سوال آئے گا کہ کس نے مدد کی, اور دوسرا سوال آئے گا کس کی مدد کی.
اگر ہم صرف کہہ دیں نصر حامد، حامد نے مدد کی، تو کمپلیٹ سینس نہیں ملے گی جب تک کہ ہمیں یہ نہ پتہ چلے کہ حامد نے کس کی مدد کی ہے. وہاں پر آبجیکٹ ایک ایسا لفظ ضروری ہے جس کے اوپر اس کا اثر جا رہا ہو. تو ہم کہیں گے نصر حامد محمدن، حامد نے محمد کی مدد کی. تو جس ایسے فعل جن کا اثر کسی دوسرے تک جا رہا ہو، یعنی کرنے والے کے علاوہ کسی ایک تیسرے فرد کی طرف جا رہا ہو، دوسرے فرد تک جا رہا ہو، تو وہ ہوتے ہیں فعل متعدی. اور جن کا اثر کسی دوسرے پر نہ پڑ رہا ہو بلکہ کام کرنے والے تک بات پوری سمجھ میں آ جائے، تو ایسوں کو کہیں گے فعل لازم. ایک اور نشانی کے طور پر اگر نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ جو فعل متعدی ہوتے ہیں ان کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں ہم نے کا استعمال کرتے ہیں. مثلا نصر خالدن، خالد نے مدد کی. فتح حامدن، حامد نے کھولا. ضرب خالدن، خالد نے مارا. سمع شاہدن، شاہد نے سنا. یہ نے کا لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پر فعل متعدی میں. اس کے مقابلے میں اگر ہم فعل لازم کی بات کریں تو فعل لازم میں یہ نے کو وغیرہ نہیں استعمال ہوتا. مثلا کروما وہ سخی ہوا، عظما وہ بڑا ہوا، اور جاء وہ آیا، ذہب وہ گیا، عطا وہ آیا، شروفا وہ شریف ہوا، شرف والا ہوا. تو اس میں نے کو وغیرہ نہیں آ رہا. فعل لازم کے ترجمہ کرتے وقت عام طور پر نے اور کو نہیں آتا، جبکہ فعل متعدی کے ترجمے میں موسٹلی نے اور کو استعمال ہوتا ہے. تو یہ لازم اور متعدی ویسے ہم نے ڈیٹیلز اس کی آگے چل کر پڑھنی ہے، ابھی تک کے لیے اتنا میرا خیال ہے کافی ہے. تو فعیل اگر فعل لازم سے بن رہا ہو تو پھر وہ صفت کے وزن پر آئے گا، یعنی اس کو کہیں گے ہم کہ یہ اس میں صفت ہے. اسی طرح صفت کا ایک اور وزن ہے فعلان، کسلان، کسلان کہتے ہیں سست کو. غضبان کہتے ہیں جو غصے میں ہے، اینگری. اور فرحان جو خوش ہے، ہیپی. جوعان جو بھوکے کو کہتے ہیں جوعان. تو اسی طریقے سے اور بہت سے جو وہ ہمارے ہاں نام رکھے جاتے ہیں وہ اسی طریقے سے فرحان اور کیا اس طرح کا نام استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ روحان، فرحان اور روحان، رضوان. نہیں، رضوان تو زیر کے ساتھ آ گیا نا، رضوان. روحان بھی اسی فیملی کا ہوگا. رے واؤ اے الف نون، روحان. روحان جی. کامران، کامران بھی اس میں نہیں آئے گا. سر عدنان، عدنان جی بالکل اسی طریقے سے ہے. تو فرحاد، یہ فرحاد اس لیے نہیں آئے گا کہ نون نہیں ہے اس میں، یہاں پر یہ نون ایکسٹرا آ رہا ہے. فا عین لام کے علاوہ ایکسٹرا نون ہے تو وہ نون استعمال ہوگا اس میں. خیر، عمران، عمران، عمران جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہے، اگرچہ معنی میں وہ بھی اسی طریقہ کا ہے لیکن وہ کچھ اور چیز ہے. خیر، نام ہمارے یہاں لطیف، کریم، عظیم، رحیم، نعیم، لطیف، شریف، یہ بھی نام رکھے جاتے ہیں. اسی طرح فرحان اور روحان، عدنان، سلمان، یہ سارے نام استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہ دو جو ہے وہ مشہور وزن ہے فعیل اور فعلان. اس کے علاوہ کچھ اور بھی ایسے وزن اور پیٹرن ہیں جن پر اس میں صفت استعمال ہوتا ہے. اچھا، تیسری چیز ہے مبالغہ. مبالغہ جس کو ہم اردو میں مبالغہ کہتے ہیں، یہ وہ مبالغہ نہیں ہے. اردو میں تو مبالغہ نیگیٹو میننگ میں استعمال ہوتا ہے. ہم کسی کے بارے میں کسی کام کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، یعنی وہ ایکچوئل میں ہوتا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر دیا گیا ہے، یعنی کسی کے اندر کوئی کام کرنے کی صلاحیت یا کوئی خوبی اتنی زیادہ ہے نہیں، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کر دیا گیا. یہ اردو میں جو کانسیپٹ ہے مبالغہ کا، جس کو ہم کہتے ہیں مبالغہ آرائی. جبکہ عربی میں جو مبالغہ ہے اس میں صرف یہ ہے کہ جو ایکچوئل میں کسی کے اندر کوئی صفت کثرت سے پائی جا رہی ہے، زیادتی کے ساتھ پائی جا رہی ہے، لیکن وہ ہمیشہ کا ہونا ضروری نہیں ہے اس میں.
یعنی فعیل کے اندر بھی صفت کی زیادتی ہے، لیکن وہاں پر ایک معنی اور ہے کہ وہ ہمیشہ ہے، جبکہ مبالغہ کے اندر صفت کی زیادتی تو ہے لیکن ہمیشہ ہونا ضروری نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں مبالغہ۔ تو مبالغہ کے لیے بھی کچھ خاص پیٹرنز اور وزن ہے، جس میں ہے فعال، فعال کا وزن یعنی شد کے ساتھ، غفار، تواب، علام، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں یہ جتنے ہمارے پیشے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں لوگ، مطلب روٹی پکانے والا جو تندور پہ روٹی پکاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے خباز، روٹی پکانے والا۔ جو کک ہے، پکانے والا، اس کو کہا جاتا ہے طباخ، بہت زیادہ پکانے والا۔ تو یہ سارے کام چونکہ بار بار کر رہے ہیں، ریپیٹیشن کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، کثرت سے ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو جو ہے وہ اسی ساؤنڈ پر لایا جاتا ہے، فعال۔ تو غفار کا معنی پھر کیا ہوا؟ بار بار بخشنے والا۔ تواب کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا؟ اب انہو کان توابا کو اگر ہم ریکال کریں تو ہم نے کیا ترجمہ کیا تھا؟ بار بار توبہ قبول کرنے والا، انہو کان توابا۔ علام کا معنی ہوگا بار بار جاننے والا، بہت زیادہ جاننے والا، کثرت سے جاننے والا، ٹھیک ہے جی۔ خباز، خبز، خبز روٹی کو کہتے ہیں، اس سے بنے گا خباز، بار بار روٹی پکانے والا۔ طباخ، طبخ پکانے کو کہتے ہیں، تو طباخ وہ ہوگا جو بار بار پکاتا ہے، یعنی کک جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دو دفعہ پکائے، بلکہ اس کی یہ پرماننٹ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ پکاتا ہے، شیف اور کک جو ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے اور جتنے بھی ہیں، یہ جو ہیئر ڈریسر ہے، جو بال کاٹتا ہے، اس کو کہتا ہے حجام، حجامہ، حجامہ کرتا ہے وہ۔ اسی طرح جو لکڑی کا کام کرتا ہے کارپینٹر، اس کو کہتے ہیں نجار، وہ بھی یہ لکڑی کا کام جو ہے وہ بار بار کر رہا ہوتا ہے، تو یہ کثرت کو اور بار بار کرنے کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اچھا، فعیل جو ہے وہ مبالغہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اگر وہ فعل متعدی سے ہو۔ ابھی یہ جو لازم اور متعدی کی یہ پوری تفصیل آپ کو بتائی، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو فعیل ہے یعنی رحیم اور کریم والا وزن، یہ صفت میں بھی آپ کو نظر آئے گا اور مبالغہ میں بھی نظر آئے گا۔ ہم اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ یہ مبالغہ ہے یا یہ صفت ہے؟ تو اس کے لیے ہم جائیں گے پیچھے کہ یہ جو جس ورب اور جس ٹیبل سے آ رہا ہے، وہ ٹیبل آیا لازم میں سے آ رہا ہے یا متعدی میں سے آ رہا ہے۔ اگر وہ لازم سے آ رہا ہوگا اور اس میں فعیل استعمال ہوگا تو ہم اس کو صفت قرار دیں گے، اور اگر فعل متعدی میں سے فعیل آئے گا تو ہم اس کو مبالغہ قرار دیں گے۔ رحیم، رحیمہ، اس نے رحم کیا، تو اس نے کے ترجمے کے ساتھ آیا، پلس اگر ہم دوسرا مفہوم دیکھیں تو رحیمہ خالد، خالد نے رحم کیا، تو کوشچن ہوگا کس پر رحم کیا؟ رحمہ خالد حامدن، خالد نے حامد پر، حامد نے خالد پر رحم کیا، تو اس کو آبجیکٹ کی ضرورت ہے اپنا مفہوم مکمل کرنے کے لیے، تو اس لیے اب یہاں پر رحیم جب آئے گا تو ہم اس کو فعل متعدی کا چونکہ فعیل ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اس میں مبالغہ ہے، صفت نہیں ہے۔ اسی طرح سمعہ، اس نے سنا، تو اس نے، ایک تو نے والا کانسیپٹ آ گیا، نے والی ٹپ سے سمجھنے چاہیں گے۔ دوسرا سمع خالد، خالد نے سنا، تو کوشچن ہوگا کیا سنا؟ تو سمع خالد آذانا، خالد نے آذان سنی، تو آبجیکٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے اس سے، تو اس لیے سمیع جو ہے وہ فعل متعدی سے آ رہا ہے، تو یہ فعل متعدی سے آنے کی وجہ سے ہم سمیع کو کہیں گے کہ یہ اسم مبالغہ ہے، صفت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح مبالغہ کا ایک اور وزن ہے فعول، جیسے شکور، کفور، ودود، صبور، اللہ کے اسماء میں سے یہ جو ہے وہ سارے کے سارے استعمال ہوئے ہیں۔ تو شکور کا معنی بہت زیادہ جو ہے وہ قدردان، کفور کا معنی بہت زیادہ ناشکرا، انسان کے بارے میں کہا گیا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اسی طرح ایک اور کیا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، وہ بھی اسی سے فعول کا وزن ہے۔ ودود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے، ودود محبت کرنے والا، صبور صبر کرنے والا، پیشنس والا۔ اسی طرح ایک دو اور وزن ہے فعول اور فعول، فعول اور فعول۔
فعول کے وزن پر آ رہا ہے قیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور فعول کے وزن پر آ رہے ہیں سبوح اور قدوس۔ تو مبالغہ کو پہچاننے کی ایک ٹپ تو یہ ہے کہ ہم اس میں دیکھیں شد، اگر سیکنڈ والے پر شد آ رہی ہے تو وہ مبالغہ کے لیے استعمال ہوگا، ہم اس کو پہچان سکتے ہیں کہ دوسرا لفظ، دوسرا جو حرف ہے اس کے اوپر اگر شد استعمال ہوئی ہے تو یہ اسم مبالغہ کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ ایک وزن رہ گیا فعیل کا، اس میں ہم لازم اور متعدی کے اعتبار سے دیکھ لیں گے، اور چوتھا وزن ہے فعول کا، تو یہ ایک ہے ڈیفرنٹ وزن ہے باقی سب سے۔ اچھا، اب ایک کوسچن اور ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو رحیم اور سمیع جب استعمال ہوتے ہیں تو ہم اس کو کدھر ایڈ کریں گے؟ صفت میں، کیونکہ اللہ تو ہمیشہ سے رحیم ہے، اللہ کی صفت تو ہمیشہ سے رحیم ہے۔ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جب ہم نے بات پڑھی تھی تو ہم نے یہی بات کی تھی کہ رحیم کا معنی ہے جو ہمیشہ سے رحم کرنے والا ہے، سمیع کا معنی، کریم کا معنی جو ہمیشہ سے کرم والا ہے، جمیل کا معنی جو ہمیشہ سے خوبصورت ہے۔ تو اللہ کے لیے جب استعمال ہوگا تو ہم اس کو مبالغہ کہیں گے یا صفت کہیں گے؟ یہ کوسچن آتا ہے۔ تو اس صورت میں اس میں یہ تفصیل ہے کہ ایسے الفاظ جو صفت اور مبالغہ دونوں میں استعمال ہو سکتے ہیں، ایسے الفاظ جن کا ساؤنڈ اور پیٹرن مبالغہ میں بھی فال کرتا ہے اور صفت میں بھی فال کرتا ہے، وہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوں تو ان کو دونوں مفاہیم کا، دونوں معنوں کا کمبینیشن کہا جائے گا، یعنی اس میں مبالغہ بھی ہے اور اس میں صفت بھی ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے رحیم استعمال ہو رہا ہوگا تو وہ مبالغہ پلس صفت ہوگی، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور شخص کے لیے رحیم یا سمیع استعمال ہوگا تو پھر وہ صرف مبالغہ کنسیڈر کیا جائے گا، پھر اس میں صفت والا معنی نہیں پایا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، یہ تھا آج کا پہلے سبق کی گرامر ہمارے۔ امید ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آئیے جی سبق شروع کرتے ہیں اپنا دوسرا سبق آج کا، صفحہ 13 اشارہ بی، اور اس میں ہم نے پڑھنی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 90 انشاءاللہ۔ تو صفحہ نمبر 12 تک کے اشارات کو ہم ایک مرتبہ دہرا لیتے ہیں۔ جب تک ہم نے اشارے پڑھے ہیں، جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن کے لیے، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل، میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ مختصراً ہم نے یاد کیا ہے ان کو، جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق، میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب، موسیٰ و عیسیٰ۔ جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق، میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب، موسیٰ و عیسیٰ۔ 13ویں صفحے کے اشارات ہیں، کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق طور اٹھا کر۔ کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق طور اٹھا کر۔ یاد کرنے کے لیے، انکار، برا سودا، ایمان، طور، انکار، برا سودا، ایمان، طور۔ دوسرا اشارہ آج ہم نے پڑھنا ہے، اس سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں برا سودا کفر کا۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور بدعمالیوں کو بیان فرما رہے ہیں، اور اسباق اس آیت سے ہمیں یہ ملتے ہیں کہ جن لوگوں نے نبی کا انکار کیا انہوں نے جنت کیے اور اللہ کی رضامندی کے بدلے میں اپنے لیے کفر کو خرید لیا۔ ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہی غضب ہے، غصہ ہی غصہ ہے۔ ان لوگوں کو عام سزا نہیں ملے گی بلکہ ذلیل و رسوا کرنے والی سزا ملے گی۔ نئے الفاظ ہمارے پاس اس آیت میں 4 نئے الفاظ ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کون کون سے الفاظ ہیں۔ تلاوت کے ساتھ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. بری ہے وہ چیز کہ بیچ ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو جس کے بدلے میں، اور وہ کیا تھی کہ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ منکر ہو جائیں، کافر ہو جائیں اس چیز کے جو اللہ نے نازل کیا ہے. کیوں؟ اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے. وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کہ کفر کیا انہوں نے اس چیز سے جو اللہ نے نازل کیا، ضد کرتے ہوئے اس بات پر کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس پر اپنا فضل نازل کرتا ہے. بئس ما ایک نیا لفظ ہے، بئس اور ما کا مجموعہ ہے. بئس برا ہے، ما وہ چیز، وہ جو. بئس برا ہے، ما وہ جو. اشتروا به، اشترا یشتری، بے اہتدا. سما میں ایک منٹ، بے سما میں کتنے الفاظ ہیں؟ دو، بئس اور ما. ایک بئس ہے اور ایک ما ہے. اور ویسے یہ یوز اس کا اسی طریقے سے ہوتا ہے، بئس ما اکٹھا ہی آتا ہے، یعنی اس کے علاوہ بئس کے ساتھ یا تو صرف بئس آئے گا، اور اگر یہ ما لانا ہے تو پھر یہ بئس ما ہی آئے گا. بئس من یا کچھ اور اس طریقے سے استعمال نہیں ہوتا. موسٹلی یہ بئس ما ہی استعمال ہوتا ہے جب کسی چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہو. بری ہے وہ چیز، اشتروا انہوں نے خریدا، اہتدا یہتدی کی طرح، اشترا یشتری انہوں نے بیچ ڈالا، بھی اس کے بدلے، انفسہم کیا بیچ ڈالا؟ اپنے آپ کو. یعنی وہ چیز لی اور اپنے آپ کو گروی رکھا، اپنے آپ کو بیچ دیا. اور اس کی تفصیل کیا ہے کہ ان یکفروا کہ وہ منکر ہو گئے. اصل میں یکفرونا تھا اور ان کی وجہ سے وہ اس کا نون ڈراپ ہو گیا. یہ اگلے آنے والے اسباق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اس فعل کے آخر میں سے جو تبدیلیاں ہیں وہ کب کب آتی ہیں اور کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں. تو ان یکفروا کہ وہ منکر ہوئے، کفر کیا انہوں نے، بما انزل اللہ اس چیز سے جو اللہ نے نازل کیا، بغین ضد کرتے ہوئے. بغین ایک نیا لفظ ہے، بغین بغاوت، سرکشی، ضد، ہٹ دھرمی. تو بغین اس ضد سے کہ ان ینزل اللہ، ان ینزل اللہ، ان کا معنی کہ ینزل نازل کرتا ہے، اللہ من فضلہ اپنے فضل میں سے، من فضل ہی تین الفاظ، من کا معنی سے، فضل اور ہی اس کا، اپنے فضل سے نازل کرتا ہے، علی من یشاء تین الفاظ، علی من یشاء. علی کا معنی پر، من جو، یشاء جسے وہ چاہے، علی من یشاء جس کے اوپر چاہے، من عبادہ اس کے بندوں میں سے، یعنی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ اپنے فضل میں سے کچھ نازل کرتا ہے. تو جن لوگوں نے کفر کیا دراصل انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے. یعنی انہوں نے جنت کے اور دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے بدلے میں کفر کو خرید لیا. یعنی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پسند نہیں تھا، اس ساتھ کو دے کر اس کے بدلے میں کفر کو اور ہلاکت کو انہوں نے خرید لیا. اب انہوں نے بیچا کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں کینہ، حسد، بغض اور سرکشی کے جذبات تھے. انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار صرف اس لیے کر دیا کہ آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے.
گویا وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ کر کسی کو اپنا نبی بنائے. دراصل اللہ کے احکام کے بجائے وہ اپنے خواہشات کی پیروی میں لگے رہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ منافقین کا جو ایک طبقہ ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے ابتدائی زمانہ اسلام میں، موسٹلی وہ یہی بنی اسرائیل کے یہودی تھے. یعنی جو یہود میں سے جن لوگوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا دیا ہے، وہ دل سے تو تسلیم نہیں کرتے تھے ضد کی وجہ سے، کیونکہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ پیشنگوئیوں اور نشانیوں کی وجہ سے یہ بھی یقین تھا کہ نبی تو یہی ہیں، لیکن اپنی ضد کی وجہ سے ظاہری طور پر مسلمانوں کے ساتھ، لیکن اندر سے جو ہے وہ مسلمانوں کے بغض میں جل رہے تھے. اللہ نے فرمایا اللہ نازل کرتا ہے اپنا فضل جس پر چاہتا ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے، جس پر اللہ چاہتا ہے اللہ اس کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. خاص طور پر سب سے بڑی نعمت نبوت کی اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اس کام کے لیے منتخب فرماتا ہے. لفظی ترجمہ ایک بار دوہرا لیں میرے ساتھ. بئس ما، بری ہے وہ چیز، اشتروا بہ انفسہم، کہ بیچ ڈالا انہوں نے اس کے بدلے اپنے آپ کو، این یکفروا، کہ وہ منکر ہوئے، بما انزل اللہ، اس سے جو نازل کیا اللہ نے، بغین، ضد سے، این ینزل اللہ، کہ نازل کرتا ہے اللہ، من فضلہ، اپنے فضل سے، علی من یشاء، جس کے اوپر چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. الحمدللہ. بقیہ حصہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فباءوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین. فباءوا، سو وہ کمال آئے، بغضب علی غضب، غضب پر غضب، غصہ در غصہ، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. فباءوا، دو الفاظ ہیں، فباءوا، فا کا معنی سو، باؤ وہ کمال آئے یا وہ لے آئے. کیا لے آئے؟ بغضب، غضب، علی غضب، غضب پر، یعنی غصہ در غصہ، غضب در غضب، وہ کما کر لے آئے. وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب، عذاب ہے، مہین، رسوا کرنے والا. ہم نے ٹیبل پڑھا ہے ارادہ یرید، اقام یقیم، اسے ہم نے پڑھا تھا اقام یقیم سے مقیم، ایسے ہی بنے گا اہانا یہین سے مہین، رسوا کرنے والا. ان کے کفر اور سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان کو عذاب مہین کا ان کے لیے جو ہے وہ اعلان کیا ہے. اللہ ان کو عام سزا نہیں دے گا بلکہ رسوا کن اور ذلت بھری سزا دے کر ان کی سرکشی کو کچلے گا، اور یہ سزا صرف اور صرف ان کے کفر کی وجہ سے ہوگی. حدیث ہے، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اندر تم سے پہلی امتوں کا ایک مرض گھس آیا ہے، اور وہ حسد اور بغض کی بیماری ہے جو مونڈنے والی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سر کے بال مونڈنے والی ہے، بلکہ دین مونڈنے والی ہے. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ جنت میں نہیں داخل ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو. اور کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جس سے تمہارے درمیان آپس میں محبت قائم ہو؟ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ. تو دو باتیں اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ حسد اور بغض سے بچنا چاہیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین کو مونڈنے والی ہے، یعنی کاٹ دینے والی ہے جڑ سے. اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جنت جانے کے لیے ایمان ضروری، اور ایمان کے لیے آپس کی محبت اور آپس کا جو ہے وہ تعلق ضروری، اور آپس کی محبت قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سلام کرنا ضروری، سلام کو عام کرنا ضروری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث بھی ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرو اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں اس وقت تم نماز پڑھو، سلام کو عام کرو،
اور یہ سارے کام کرنے پر تمہیں ملے گا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخلوا الجنت بالسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو یہ دو کام ہمارے کرنے کے اس حدیث سے سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک تو کسی سے بھی حسد اور بغض دل میں نہ رکھا جائے، کینہ نہ رکھا جائے، اور دوسرا جب بھی آپس میں کہیں پر بھی ملاقات ہو تو السلام علیکم ہمارا تحیہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ہماری کسی کے ساتھ بھی کنورسیشن ہو، چاہے وہ فون پر ہو یا لائیو ہو۔ نیم صاحب آپ کا مائک آن ہے، کائنڈلی اپنا مائک میوٹ کر لیں، سوری۔ تو اس وقت جو ہے وہ ہمیں بہت ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم آپس میں شعائر اسلام کو پھیلائیں۔ سلام کرنا جو ہے یہ اسلام کا جو ہے وہ سبق ہے کہ آپس میں جب بھی ملا جائے تو السلام علیکم سے ملاقات کی ابتدا کی جائے۔ اس کے مقابلے میں باقی جتنے بھی گریٹنگز کے الفاظ ہیں، گریٹنگز کے گڈ مارننگ ہے، ہیلو ہائی ہے، یہ سارے بعد کی چیزیں ہیں۔ پہلا کام ایک مسلمان کا یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی وہ کسی سے ملے یا بات کرے تو سب سے پہلے سلام کرے۔ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو پڑھ لیجئے اس کو ترجمہ کے ساتھ۔ فباؤ، سو وہ کمال آئے، بغضب علی غضب، غضب پر غضب، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ مکمل آیت کا ترجمہ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے کتاب آئی اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے، نہیں یہ ترجمہ یہ ہے، برا ہے وہ جو انہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو جس کے بدلے کہ وہ اس کے منکر ہوئے جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس ضد سے کہ اللہ اپنا فضل نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے۔ سو وہ کمال آئے غضب پر غضب، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تو اسباق ہمیں یہ ملے کہ جن لوگوں نے نبی کا انکار کیا انہوں نے گویا جنت اور اللہ کی رضا کے بدلے اپنے لیے کفر کو خرید لیا۔ ایسے لوگوں پر اللہ کا غصہ ہی غصہ ہے، اور ان کو اللہ عام سزا نہیں دے گا بلکہ ذلیل و رسوا کرنے والی سزا کے مستحق ہیں۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں ان آیات اور احادیث کے مطالعے کے بعد کہ اللہ اس بات سے ہم سب کی حفاظت فرما کہ ہمارے دلوں میں تیرے کسی بھی حکم کے بارے میں سرکشی کا جذبہ پیدا ہو، اور آپس میں بغض و عناد سے ہم سب کو محفوظ فرما، اور آئندہ کے لیے پلان بنایا جائے کہ ہم ہمیشہ اللہ کی حکمت، اس کی قدرت، اس کے انعامات اور ساتھ ہی ساتھ اس کی رسوا کرنے والی سزاؤں کو یاد رکھیں گے، خاص طور پر اس وقت جب میرے دل میں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی وسوسہ آئے، اللہ کی طرف سے ایک حکم ہو اور اس حکم پر عمل کرنے کی بجائے دل میں وسوسہ پیدا ہو کہ یہ حکم کیوں آیا۔ ایسے موقعوں پر خاص طور پر اللہ کی طرف سے بیان کردہ سزائیں اور اللہ کی نعمتیں، قدرتیں دونوں کو ہی بیک وقت ہمیں یاد کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے احکام کو خوش دلی کے ساتھ اپنانے والے ہوں۔ اسماء میں سے انفس پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہے، جمع ہے، واحد ہے اس کا نفس، اور فضل واحد ہے اور اس کی جمع ہے افضال، فضل کی جمع افضال۔ اور ایک ہم جو عام طور پر پڑھتے ہیں سنتے ہیں وہ ہے فضائل، تو فضائل جو ہے وہ فضیلت کی جمع ہے، فضل کی جمع افضال ہے، اور فضیلت کی جمع فضیلت کی جمع فضائل ہے۔ تو ان دونوں کا فرق ذہن میں رکھیے گا۔ 3 حروف والے صحت مند الفاظ میں یکفرو آیا، کفر یکفرو، نصرہ کا پیٹرن پہلے بھی پریکٹس گزر چکی، غضب سمع کا پیٹرن ہے، غضب مصدر ہے، ماضی بنے گا سمع کی طرح، غضبہ یغضب اغضب، غاضب مغضوب غضب، غضبہ یغضب اغضب، غاضب مغضوب غضب، غصہ ہونا، غضبہ وہ غضبناک ہوا، وہ غصہ ہوا۔ اور کمزور افعال کو دیکھیں تو بغین، ہدا یہدی کی طرح ٹیبل بنے گا اس کا، با غین اور یا مادے کے الفاظ ہیں، ہدا یہدی تو یہ بنے گا بغا یبغی، بغا یبغی ابغی،
बगा यबगी इबगी, बागिन मबगियुन बगियुन, बगा यबगी इबगी, बागिन मबगियुन बगियुन। बगा का माना वो उसने सरकशी की, उसने बगावत की। यशाउ, शाआ यशाउ का टेबल भी हम कर चुके हैं, शाआ यशाउ, ज्यादातर ये माजी और मुजारे इस्तेमाल हुआ है। बाउ, बाउ जो है वो कालू की तरह है, तो काला यकूलू था, तो ये बनेगा बाआ यबूउ, बाआ यबूउ बु, बाइन डैश बवाउन, बाआ यबूउ बु, बाइन डैश बवाउन। बा का असल में माना है वो आए, बाऊ वो सब आए। तो जैसे हमने पढ़ा था ज़हाबल्लाहु बिनूरिहिम, ज़हाबा का माना वो गया, तो ज़हाबल्लाहु अल्लाह गया, बिनूरिहिम उनके नूर के साथ। तो हमने तर्जुमा फिर इसका मुहावरतन किया था, सो अल्लाह ने छीन लिया उनका नूर। तो ऐसे ही बा का माना वो आए, बाऊ वो सब आए, बिगज़बिन गज़ब के साथ। तो मुहावरतन तर्जुमा हमने फिर किया कि वो कमा कर ले आए गज़ब और गुस्सा। ठीक है जी। तो आना, चूंकि अभी हमने जो बात की थी लाजिम और मुतअद्दी, वो आए तो आने में कोई किसी दूसरे पर असर नहीं है, तो इसलिए बाइन इस्मुल फाइल आया, असर किसी दूसरे पर नहीं पड़ रहा, तो इसलिए इसका इस्म मफ़ऊल इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है जी। तो लाजिम और मुतअद्दी जो अफ़आल हैं उनका एक फ़र्क ये भी है कि जो फ़ेल लाजिम होते हैं उनका इस्मुल मफ़ऊल जो हमने यहाँ इस इशारे पर हम बोलते हैं वो इस्म मफ़ऊल इस्तेमाल नहीं होता आमतौर पर। मज़ीद फ़ीही में इश्तरौ इह्तदौ की तरह है, इख्तलाफा का पैटर्न है, लेकिन इससे मिलता जुलता जो टेबल हमने पढ़ा है वो इह्तदा यहतदी है। तो वो हमने पढ़ा था इह्तदा यहतदी इह्तदी, तो ये बनेगा इश्तरा यश्तरी इश्तरी, मुश्तरिन मुश्तरन इश्तिराउन, इश्तरा यश्तरी इश्तरी, मुश्तरिन मुश्तरन इश्तिराउन। इश्तरा का माना उसने खरीदा। अनजला अस्लमा का पैटर्न, अनजला युनजिलु अनजिल, मुंजिल मुंजल इंजाल, अनजला उसने नाजिल किया। तो युनज़िल ये भी युअल्लिम की तरह, युनज़िल युअल्लिम की तरह है। तो अल्लमा का पैटर्न हुआ, तो नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु नज़्ज़िल, मुनज़्ज़िल मुनज़्ज़ल तंज़ील, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु नज़्ज़िल, मुनज़्ज़िल मुनज़्ज़ल तंज़ील। दोनों का माना है, अनज़ला भी उसने नाजिल किया और नज़्ज़ला भी उसने नाजिल किया। दोनों में फर्क बताया था, अनज़ला एक ही दफा नाजिल कर देना और नज़्ज़ला का माना ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके नाजिल करना। और मुहीन अस्लमा का पैटर्न है, लेकिन चूंकि कमजोर हर्फ वाला है तो अकामा युकीमु की तरह इसका टेबल बनेगा। जैसे था अकामा युकीमु अकिम, तो यहाँ पर आएगा अहाना युहीनु अहिन, मुहीन मुहान इहाना। ये लफ्ज उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, इहानत जलील करना। तो अहाना उसने रुसवा किया, उसने जलील किया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा 13वें सबक का जो आखिरी हिस्सा है, 13 जो है वो सी 13B का जो है वो कुरान वाला हिस्सा मुकम्मल हुआ। चलते हैं ग्रामर में। इसमें हमने जो पढ़ना है वो है जमा मुकस्सर। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, बेसिकली हम ये पढ़ चुके हैं कोर्स 2 में। जमा मुकस्सर, टूटी हुई जमा, इसको 3 नाम दिए जाते हैं। जमा टूटी हुई जमा, ये नाम हमने QC1 में पढ़ा। जमा मुकस्सर, ये भी हमने कोर्स 2 में पढ़ा। और जमा तकसीर, सारे एक ही चीज है। जमा मुकस्सर हो, जमा तकसीर हो या टूटी हुई जमा, एक ही चीज है। और आते हैं इस पर कि हमने जमा मुकस्सर
مکسر پہلے پڑھ چکے ہیں. تو جمع مکسر کی کچھ مثالیں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کورس 2 میں, اور اب ہم مزید کچھ مثالیں لیں گے جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. جمع مکسر ہم جانتے ہیں کہ جمع دو طرح کی ہوتی ہے. جمع سالم یعنی جس میں واحد کے آخر میں واو نون یا نون بڑھا دیا جائے. مسلم سے مسلمون اور مسلمین, مشرک سے مشرکون مشرکین, مؤمن سے مؤمنون مؤمنین, اور مؤنث ہو تو الف اور تا بڑھا دیا جائے. مسلمہ سے مسلمات, مسلماتن سے مسلمات, الف اور تا کا اضافہ. دوسری جمع ہے جمع تکسیر. تکسیر کسر سے ہے, ٹوٹنے کو کہتے ہیں, تکسیر توڑنے کو کہتے ہیں. تو جمع سالم کے قاعدے کو توڑ کر جو جمع بنائی جائے اس کو کہتے ہیں جمع تکسیر. یعنی جمع سالم کا ایک جنرل رول اور قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں واو نون ایڈ کر دیں, یا نون ایڈ کر دیں, یا الف تا ایڈ کر دیں. ان تینوں رول سے ہٹ کر بغیر کسی رول اور قاعدے کے جو جمع بنائی جائے, جو لفظ بنایا جائے اور وہ جمع کے لیے بولا جائے, ایسے جمع کو کہتے ہیں جمع تکسیر. جمع تکسیر دو طرح سے ہو سکتی ہے کہ واحد میں کچھ الفاظ کا اضافہ کر لیا جائے, جیسے بیت تھا تو ایک واو کا اضافہ کر لیا, بیوت بن گیا. بیت سے بیوت, عمل سے اعمال, تو واحد میں اضافہ ہوا ہے لیکن ترتیب سے نہیں ہوا. یا دوسری صورت یہ ہے کہ واحد کے الفاظ کو کم کر دیا جائے, حروف کو کم. بقرتن واحد ہے, ایک گائے کو کہتے ہیں, تا کو آخر سے ہٹا دیں, بقر, یہ جمع کے لیے بولا جاتا ہے. تو جمع تکسیر جو ہے جمع سالم میں تو یہ ہے کہ ہمیشہ واحد کے آخر میں اضافہ ہوگا, جبکہ جمع تکسیر میں یہ ہے کہ ایک تو اضافہ ضروری نہیں ہے کہ درمیان آخر میں ہو, بلکہ وہ درمیان میں یا شروع میں کہیں پر بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا بعض اوقات اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واحد میں اضافے کی بجائے واحد کے کسی حرف کو کم کر دیا جائے, جیسے بقراتن سے بقر. اس کے لیے کوئی رول نہیں ہے, یہ بغیر کسی رول اور قاعدے کے ہے. کچھ وزن جو ہے وہ اس کے استعمال ہوتے ہیں, اور یہ ایسے انوکھے قواعد ہر زبان میں آپ کو ملیں گے. انگلش میں بھی آپ دیکھیں تو مین ہے تو اس کی جمع مینز نہیں ہے بلکہ مین آتی ہے. ٹوتھ کی جمع ٹیتھ آتی ہے, ٹوتھس نہیں آتی. اسی طرح ماؤس کی جمع ماؤسز نہیں آتی بلکہ مائز آتی ہے. تو اس طریقے کے قاعدے جو ہے وہ ہر زبان میں کہیں نہ کہیں آتے ہیں. تو اس قاعدے کو یاد رکھنے کے لیے اسے چیلنج کے طور پر لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مزید نیکی اور ثواب کی امید رکھیے. جمع تکسیر, ٹوٹی ہوئی جمع, اس کے مختلف وزن ہیں. ان میں سے کچھ وزن کو ہم دیکھتے ہیں. پہلا وزن ہے افعال کا وزن, اور اس پر جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں الفاظ, ان الفاظ کو ہم دیکھیں گے. الف کہتے ہیں 1000 کو, تو آلاف اس کی جمع مکسر ہے. افعال, الف سے آلاف, کئی ہزار. یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین, قرآن میں استعمال ہوا. اسم کی جمع اسماء, اس کی مثال ہم کورس 2 میں جب پڑھا تھا تو وہاں مثال دیکھ چکے ہیں. یہ ٹک اس بات کی نشاندہی ہے. ابن کی جمع ابنا, بیٹوں کو کہتے ہیں ابن, بیٹا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, تو ابنا جو ہے وہ ابن کی جمع. یذبحون, وہ ذبح کرتے ہیں, ابناءکم, تمہارے بیٹوں کو, ویستحیون, اور زندہ چھوڑ دیتے ہیں تمہاری عورتوں کو. باب, دروازے کو کہتے ہیں, اس کی جمع ابواب. فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم نے کھولے ان پر ہر چیز کے دروازے. بصر کہتے ہیں نظر کو, ابصار, اور اس کی مثال بھی ہم کورس 2 والی مثالوں میں دیکھ چکے ہیں. بکر, کم عمری کو, چھوٹی عمر کو کہتے ہیں, اور اس کی جمع ہے ابکار. تو لا فارد ولا بکر, ہم QC1 جو ہے وہ اس کو ہم پڑھ چکے ہیں. قرآن میں جو استعمال ہوا ہے لا فارد ولا بکر, بقرہ کا قصہ. ثمن, قیمت کو کہتے ہیں اثمان, اس کی جمع لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. ثمن, نہ بیچو میری نہ تم خرید لو, نہ لے لو تم میری آیات کے بدلے میں کچھ تھوڑا سا قیمت. اسی طرح حجر, پتھر کو کہتے ہیں, اس کی جمع آتی ہے احجار.
फ़क़ुल नद्रिब बिअसाकल हजरा, बस हमने कहा मारो अपने लाठी से पत्थर को। हर्फ खेती को कहते हैं अहरास, उसकी जमा है अफ़आल के वजन पर। तो मन काना युरीदु हर्सल आखिरती नज़िद लहू फी हर्सिही, मन काना जो कोई युरीदु इरादा करता था हर्सल आखिरती आखिरत की खेती का, नज़िद लहू हम ज्यादा देंगे, ज्यादती करेंगे, इजाफा करेंगे उसके लिए, फी हर्सिही उसकी खेती में। इसी तरह खैर की जमा भी अफ़आल के वजन पर अख्यार, बेहतर को कहते हैं। वज़कुर इस्माईल वल यसा वदल किफ़ली वकुल्लुम मिनल अख्यार, और याद करो, तज़किरा करो इस्माईल अलैहिस्सलाम का, अल यसा का और ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम का, और ये सब के सब बेहतरीन अफराद में से थे। रब की जमा अरबाब, रब पैदा करने परवरिश करने वाले को कहते हैं अरबाब, ये भी अफ़आल का वजन है। रूह की जमा अरवाह, रूह को कहते हैं। वयसअलूनका अनिर रूही, और वो आपसे सवाल करते हैं रूह के बारे में। कुल आप कह दीजिए अर्रूहु मिन अम्रि रब्बी, रूह मेरे रब का हुक्म है। रिज्ज़ एक क्वेश्चन है, ये अरबाब और किसमें, जैसे रब के, अल्लाह तो एक ही रब है, तो ये अरबाब और किस जगह जमा इस्तेमाल होता है? अच्छा, रब जो है वो बेसिकली रब कहते हैं परवरिश करने वाले को जी, पालने वाले को। तो इस माने में अगर दुनिया के हिसाब से जो पालने वाले हैं ज़ाहिरी तौर पर, उनको भी रब कह दिया जाता है, यानी घर का जो सरबराह है उसको रब्बुल बैत कहा जाता है। घर का जो सरबराह है उसको रब्बुल बैत कह दिया जाता है। और इसी तरह जो उसको भी रब्बतुल बैत कहते हैं, बाजू जो है वो अरब रब्बतुल बैत कहते हैं। और अरबाब कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, यानी झूठे इलाह जो है वो जिनको रब बना लिया जाए, जिनको रब बना लिया जाए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा जो है उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल के कैदियों को कहते हैं या साहिब यस्सिजनी अअरबाबुम मुतफर्रिक़तुन खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार, क्या मुख्तलिफ रब बेहतर हैं या अल्लाह सुब्हानहु व तआला, यानी एक अकेला रब बेहतर है। तो अरबाब जो है वो पालने वाले के माना में हो तो फिर इसकी जमा अरबाब इस्तेमाल की जा सकती है। रिज्ज़ कहते हैं अजाब को, और इसकी जमा भी अफ़आल के वजन पर अरजाज इस्तेमाल होती है। फंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज्ज़म मिनस समा, बस हमने नाजिल किया उन लोगों पर जिन्होंने जुल्म किया। क्या नाजिल किया? रिज्ज़म मिनस समा, आसमान से अजाब। इसी तरह रिज़्क़ की जमा भी आती है अर्ज़ाक़, कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह, तुम खाओ और पियो अल्लाह के रिज़्क़ में से। वला तासौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन, और ज़मीन में फसाद मचाते हुए न चलो। इसी तरह ज़ौज है, इसकी जमा भी अज़वाज इस्तेमाल होती है, जोड़े को कहते हैं ज़ौज। सिहर, जादू को कहते हैं असहार, इसकी जमा भी अफ़आल के वजन पर है। युअल्लिमून अन्नास अस्सिहरा, युअल्लिमूना वो सिखाते हैं, अन्नासा लोगों को, अस्सिहरा जादू, वो सिखाते हैं लोगों को जादू। शै की जमा अशिया, शै की जमा अशिया, चीज को कहते हैं। और साहिब की जमा अस्हाब, साथी। उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून, यही लोग जन्नत वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। अदुव दुश्मन को कहते हैं, इसकी जमा भी आदा, अफ़आल के वजन पर आती है। ये जमा भी हम किसी टू में पढ़ के आए हैं। अमल की जमा आमाल, काम को कहते हैं, अमल को कहा जाता है। इसी तरह फضल की जमा अफ़दाल, आज ही हमने पढ़ा है। वल्लाहु दुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। फौज की जमा अफ़वाज, जमात को और फौज को कहते हैं। कलम की जमा अक़लाम, ये सारा पहला वजन चल रहा है, टाइप 1 अफ़आल का वजन है। कौल की जमा अक़वाल, कौलुम मारूफुन व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा,
اچھی بات کرنا اور معاف کر دینا بہتر ہے ایسے صدقے سے جو اپنے پیچھے تکلیف لے کر آئے یا جس کے پیچھے تکلیف آ رہی ہو، اس کی اتباع جو ہے وہ تکلیف کر رہی ہو. یعنی آپ کسی شخص سے اچھے طریقے سے بات کر لیں اور اس سے جو ہے وہ اس کی کسی غلطی سے درگزر کر دیں، یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ اس کے اوپر کچھ صدقہ کریں، اس کو مال دیں، پیسے دیں، اور بعد میں پھر اس کو جو ہے وہ جتاتے پھریں کہ میں نے جو ہے وہ تمہارے ساتھ بھلائی کی تھی، تمہیں کچھ مال دیا تھا. قوم کی جمع اقوام، یہ بھی افعال کا وزن ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ماریے اپنے عصا اور لاٹھی سے پتھر پر. لون کی جمع الوان، رنگ کو کہتے ہیں. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا. قالوا، انہوں نے کہا، ادعو لنا، دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ کھول کر بیان کر دے، ما لونہا، اس کا رنگ کیا ہو. لب کی جمع الباب، لب عقل کو کہتے ہیں، تو الباب عقلیں بہت سی. مثل، مثال کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع امثال. ٹھیک ہے جی، امثال مثل کی جمع. موت کی جمع اموات، اور اسی طرح مصر کی جمع امصار، مصر شہر کو کہتے ہیں. اہبتوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تم اترو شہر میں، پس تمہارے لیے ہے جو کچھ تم نے سوال کیا ہے. جو کچھ، یعنی شہر میں تم اتر جاؤ تو تمہیں جو چاہیے وہ تمہیں وہاں مل جائے گا. کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم من و سلوہ کھا کھا کر تنگ آ چکے ہیں، لہٰذا ہمیں جو ہے وہ ککڑی چاہیے اور سبزیاں چاہیے، پیاز چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ تم یہاں سے نکلو، شہر میں جاؤ، تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہاں مل جائے گا. نہر، نہر کو کہتے ہیں، اس کی جمع انہار، جنات تجری من تحتها الانہار. نور کی جمع انوار، روشنی، سارے افعال کا وزن ہے. ند کی جمع انداد، ند برابر کو کہتے ہیں، شریک کو کہتے ہیں، پارٹنر کو کہتے ہیں ند، انداد پارٹنرز. یوم کی جمع ایام، دن کو کہتے ہیں. یہ سارا افعال کا وزن ہے. اذن، کان کو کہتے ہیں، کان، ایئرز کو، اور اس کی جمع بھی آذان، افعال کے وزن پر آتی ہے. الحمدللہ. دوسری ٹائپ ہے فعول، فعول ٹائپ 2 ہے، وزن فعول. الف کی ایک جمع الوف بھی ہے. ابھی ہم نے پڑھا افعال میں بھی الف کی جمع آلاف بھی آئی تھی، اب الف کی جمع الوف بھی آ رہی ہے. اس کا یہ مطلب پتہ چلا کہ ضروری نہیں کہ کسی لفظ کی ایک ہی جمع ہو. کوئی بھی لفظ ہے اس کی ایک سے زیادہ جمع ہو سکتی ہیں، اور وہ ایک سے زیادہ جمع، ایک جمع سالم ہو اور دوسری جمع مکسر ہو، یا دونوں ہی جمع مکسر یا جمع تکسیر ہو، یہ ہو سکتا ہے. اگر کہیں آپ کو ایسا نظر آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ کئی ہزار تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے نکلے تھے. اجر کی جمع اجور، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اللہ سبحانہ وتعالی نہیں ضائع کرتا مومنوں کے اجر کو. بقل کی جمع بقول، ترکاریوں کو کہتے ہیں. مما تنبت الارض من بقلها، ہم چاہتے ہیں جس کو اگاتی ہے زمین، من بقلها، ترکاریوں میں سے. سحر کی جمع سحور، ابھی ہم نے سحر کی جمع اسحار پڑھی تھی، یہاں پر سحر کی جمع سحور بھی ہے، جادو. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. صدر کی جمع صدور، صدر سینے کو کہتے ہیں، قلب اور وسط کو کہتے ہیں. ظہر کی جمع ظہور، وراء ظہورہم ہم پڑھ چکے ہیں. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، پھینک دیا جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا. عہد کی جمع عہود،
معاہدے کو کہتے ہیں، وعدے کو کہتے ہیں. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور پورا کرو میرا وعدہ، میں پورا کروں گا تمہارا وعدہ. عین کی جمع عیون. اچھا یہاں پر ایک تھوڑی مسٹیک ہے ترجمے میں. عین جو ہے وہ مختلف چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے. عین کا معنی آنکھ بھی ہے، عین کی جمع کا معنی جو ہے وہ چشمہ بھی ہے، اور عین جو ہے وہ گولڈ یعنی سونے کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ جو جمع عین کی جمع عیون لکھی ہوئی ہے یہ چشمے والے معنی کی. جب عین کا معنی چشمہ ہو تو اس وقت اس کی جمع عیون آتی ہے. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، یہاں آیت کا جو ریفرنس دیا گیا ہے یہاں پر بھی چشمے والا معنی ہے. پس پھوٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے. جب عین کا معنی آنکھ ہو تو پھر اس کی جمع آئے گی اعین، آگے آ جائے گا انشاءاللہ. تو یہ اگر آپ کے پاس بک میں یہ ٹھیک نہیں ہوا تو اس کو ٹھیک کر لیں. یہاں پر عین کی جمع جب عیون ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا چشمہ. اسی طرح عجل کی جمع عجول، عجل کی جمع عجول بچڑے کو کہتے ہیں. ثم اتخذتم العجل من بعده، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو اس کے بعد. قلب کی جمع قلوب، یہ بھی فعول کا وزن ہے. ملک کی جمع ملوک، یہ بھی فعول کا وزن ہے، بادشاہ. نفس کی جمع نفوس، شخص کو جان کو کہتے ہیں. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جس سے نہ کام آئے گا کوئی نفس، کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی. یہ دوسرا وزن تھا. تیسرا وزن ہے فعال کا. فعال یعنی یہ وزن ہے، فا کی جگہ پر روٹ ورڈز میں سے پہلا حرف آ جائے گا، عین کی جگہ پر دوسرا آ جائے گا، اور لام کی جگہ پر تیسرا آ جائے گا. تو عبد میں عین با اور دال تھے، فعال میں عین با اور دال کو رکھا تو بنا عباد. عبد غلام اور بندے کو کہتے ہیں، عباد اس کی جمع فعال کے وزن پر. دار سے دیار گھر کو کہتے ہیں. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، ابھی مثال دیکھی تھی ہم نے. دم کی جمع دماء، خون کو کہتے ہیں، دم خون ہے، دماء بہت سے خون. بحر کی جمع بحار، سمندر کو کہتے ہیں. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر جو ہے وہ ابل پڑیں گے. ماء کی جمع میاہ، پانی کو کہتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں پھر ان سے پانی نکلتا ہے. چوتھا وزن ہے فعلا. فعلا کا وزن ہے رحیم سے رحما، رحم کرنے والے. شریک سے شرکا، شہید سے شہداء. فریق سے فرقا، فریق جماعت اور گروہ کو کہتے ہیں. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ. علیم سے علماء، علیم سے علماء بہت زیادہ جاننے والے، خوب جاننے والے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے تو صرف علماء ہیں. پانچواں ٹائپ ہے فعول، کتاب سے کتب، رسول سے رسول، ذلول سے ذلول. چھٹی ٹائپ ہے افعلاء. یہ والی جو ٹائپ ہے چھٹی والی، اس کے آخر میں ایک خاص بات ہے کہ چھٹی ٹائپ کے آخر میں ڈبل حرکت نہیں آئے گی. نبی سے انبیاء سنگل حرکت آئے گی. غنی سے اغنیاء بے نیاز، غنی مالدار. قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. شدید سے اشداء سخت، وان اللہ شدید العذاب، اور اشداء بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ساتویں ٹائپ ہے فاعل کے وزن پر بصلت. بصلہ پیاز کو کہتے ہیں، بصلتن تو اس کا جمع بصل. یہ وہ ٹائپ ہے جہاں پر واحد میں کمی کر دی گئی ہے، تا کو حذف کر دیا ہے، بصل. تو من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. اسی طرح بقرۃ سے بقر
گائے کو کہہ رہے ہیں. عدست سے عدس دال کو کہہ رہے ہیں من باب عدسها. اور 8ویں ٹائپ ہے فعل کا وزن. اغلف پردے یا غلاف کو کہتے ہیں, اس کی جمع غلف. وقالوا قلوبنا غلف, اور ہمارے وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں. فومتن سے فومن, یہاں پر بھی کمی کی گئی ہے. گندم کو کہتے ہیں من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. تو کچھ متفرق جو ہے وہ جمع ہے, جمع تکسیر. بحر کی جمع ابحر, بحر کی ایک جمع ہم نے ابھی پیچھے پڑھی ہے بحار, اب ایک دوسری جمع ہے بحر کی ابحر سمندر. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے سامنے البحر سمندر کو, فَأَنْجَيْنَاكُمْ, پھر ہم نے تمہیں نجات دی. نفس کی جمع انفس, ابھی نفوس طے کی تھی, یہ دوسری جمع انفس. طعام کی جمع اطعمہ کھانا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ. فتى, فتن جو ہے وہ جوان کو, نوجوان کو کہتے ہیں, اس کی جمع فتیتن. انہم فتیتن آمنوا بربہم, بے شک وہ سب کچھ نوجوان تھے, آمنوا بربہم, وہ ایمان لائے اپنے رب پر. وزدناہم ہدا, اور ہم نے زیادہ کیا, بڑھا دیا ان کو ہدایت کے اعتبار سے. قردن بندر کو کہتے ہیں, ایک بندر, اور تا کا اضافہ قردۃن. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, ہم نے ان کو کہا ہو جاؤ تم ذلیل بندر. نار آگ کو کہتے ہیں, اس کی جمع نیران. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا. انسان کی ایک جمع اناس, ایک جمع ہم نے ناس پڑھی ہے اور ایک جمع اناس انسان. حجر کی ایک جمع ہم نے ابھی پڑھی, کیا پڑھی تھی؟ حجر کی ایک جمع احجار, اور یہ دوسری جمع ہے حجارہ. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ, قرآن میں استعمال ہوا. اسیر کی جمع اسارا, قیدی. وَإِن يَأْتُوكُمْ اسارا, اگر وہ آ جائیں تمہارے پاس قیدی بن کر, تفادوہم, تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑا دیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ, حالانکہ تمہارے اوپر حرام کیا گیا تھا ان کا نکالنا. سنتن سال کو کہتے ہیں, اور اس کی جمع سنین آ رہی ہے, سنتن سے سنین. وَقَدَّرَهُ منازل, اور ہم نے مقدر کی ہیں, طے کی ہیں اس کی منازل. لِتَعْلَمُوا, تاکہ تم جان لو, عدد السنین, سالوں کی تعداد, والحساب, اور حساب کو سمجھ سکو. ستاروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو یہ کچھ جمع تکسیر کے اوزان تھے, کچھ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, کچھ آج ہم نے نئے پڑھے. یہ صرف آپ لوگوں کے تعارف کے لیے تھے کہ جمع مکسر ان مختلف پیٹرنز پر آ سکتی ہے, اور جب بھی کہیں پر ایسی جمع مکسر آئے تو ایک دفعہ ریکال کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو ریکال کر لیجئے, تاکہ آپ کے ذہن میں, میموری میں یہ فیڈ ہو جائے. اچھا, کتاب میں میسج آیا جی, کتاب میں سنین لکھا ہوا ہے, تو وہ آئی تھنک پھر ٹائپنگ مسٹیک ہے. سنین ہی جو ہے وہ صحیح درست ہے. اگر کسی کے پاس کتاب میں سین پر زبر ہے, جمع میں سنین, تو وہ غلطی ہے, اس کو ٹھیک کر لیں. سنین, سین کے نیچے زیر. دیکھتے جی, ہمارے آج کے دونوں اسباق الحمدللہ مکمل ہوئے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. کہیں پر کوئی بات مشکل ہو تو آپ کسی بھی وقت رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے, یاد کرنے, اور پھر اس کو عملی طور پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چھٹی کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے, ہماری اسٹوڈنٹس میں سے ایک خاتون اسٹوڈنٹ کی طرف سے آج میسج آیا تھا کہ ان کی آج اسی کلاس کے ٹائم پہ کوئی سرجری تھی. ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو جلد از جلد مکمل صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اس کے علاوہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی بھی بیمار ہیں, کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے, اللہ سب کو صحت اور عافیت والی زندگیاں نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ,
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. You